نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر جو ہے وہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ آیت نمبر ہماری آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 232 سے، ٹھیک ہے۔ بہت اہم احکامات ہیں جو اس میں آئے ہیں۔ ہم نے پیچھے دیکھا، پچھلے ہفتے جو ہم نے پچھلا لیسن کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ طلاق کے بارے میں احکامات آئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طریقہ جو ہے مسلمانوں کو ایک دے دیا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آتی ہے، طلاق کے معاملات پیش آتے ہیں، تو کس طریقے سے معروف طریقے سے خواتین کو، عورتوں کو رخصت کرنا ہے جن سے تم فائدہ اٹھا چکے ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے پیچھے حیض کے احکامات بھی پڑھے تھے، اس میں کیا جو چیزیں ہیں، کن احتیاطوں کو مد نظر رکھا جائے گا، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے احکامات دینے کے بعد، طلاق کے احکامات دینے کے بعد ساتھ یہ بھی ہمیں حکم دیا جو ہم نے پچھلی آیت میں اس سے پہلے دیکھا تھا، آیت نمبر 231 میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات جو ہیں تمہیں کھول کر بتا دی ہیں، تو اور جو کوئی اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے گا، مذاق اڑانے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس کو پسے پشت ڈال کر اپنی خواہشات کے مطابق ان طریقوں پر یا جو ہے نا عمل کیا جائے، اپنی مرضی کے طریقوں پر عمل کیا جائے، چاہے وہ طلاق کے معاملات ہیں، چاہے وہ رخصت کرنے کے معاملات ہیں، چاہے کہ وہ نکاح کے معاملات ہیں، جو بھی ہمارے دیکھیں دین ہمارا جو ہے نا وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، یہ اہم رکن تو ہیں، بنیاد تو ہیں، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دے دیا ہے، ہمارے جو زندگی کے ڈیلی کے روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں بھی، اور اگر کوئی خصوصی معاملات پیش آ جاتے ہیں اس میں بھی، ہر طرح سے ہماری رہنمائی کر دی گئی ہے۔ اور پھر ان کو آیات کہا گیا کہ اللہ کے حکم ہے، تو ان کو نہ توڑنا ہے، نہ ان کا مذاق اڑانا ہے، نہ ان کو پسے پشت ڈالنا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 232 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بھی طلاق کے بارے میں ہی آیت ہے، اسی کو کنٹینیو کیا گیا، اس مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی اسی سے متعلق آگے مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی اپنی عدت مکمل کر لیں۔ پہلے تو بات ہوئی تھی نا عدت کس طرح کرنی ہے، طلاق رجعی کیسی ہوگی، طلاق بائنہ کیسی ہوگی، دوبارہ نکاح کرنا ہے تو حلالہ کے طریقہ کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ بتایا کہ جب تم انہیں طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو مکمل کر لیں، پہنچ جائیں، تو تم انہیں اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ یہاں پہ رجعی کی بھی بات ہوگی اور بائنہ کی بھی، ہم اس کو آگے تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے، اپنے احکام کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی جو احکامات دیے گئے ہیں اگر اس میں کسی کو کوئی سختی لگ رہی ہے تو حکمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات کی گئی کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ عدت کو پہنچ جائیں، اب یہ طلاق کون سی ہے؟ طلاق رجعی، جس میں خاوند جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جب اگر وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ تجدید نکاح ہوگا نا، دوبارہ ایک دفعہ نکاح کر کے جو ہے عدت گزر گئی یا رجوع کیا ہے انہوں نے، تو وہ نکاح کے ساتھ جو ہے دوبارہ اس کو رجوع کر لیں گے۔ اب اس کے بارے میں ہم کچھ ریفرنسز دیکھتے ہیں۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ، ان کی بہن ہے جمیلہ، ان کی بہن جمیلہ تھی، ان کے خاوند جو تھے عاصم بن عدی نے طلاق رجعی دی، یعنی رجوع کرنے والی طلاق جو پہلے 2 بار ہوتی نا، طلاق مرتان، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو ان کو ان کے خاوند نے طلاق رجعی دی مگر رجوع نہ کیا یہاں تک کہ عدت پوری گزر گئی، کیونکہ عدت کے بیچ میں رجوع کر لیں گے تو نکاح نہیں کرنا پڑے گا، لیکن عدت گزر گئی ہے کیونکہ طلاق رجعی تھی، بائنہ نہیں ہوئی تھی، تو اب اگر دوبارہ بسانا چاہتے ہیں تو پھر تجدید نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کریں گے۔ تو ہوا کیا کہ ان کی بہن کو انہوں نے طلاق دے دی، حضرت ماکل بن یسار کی بہن کو، اور انہوں نے مدت کے بیچ میں، عدت کی جو مدت تھی نا مہینے اپنا، وہ عدت گزر گئی اور انہوں نے ان سے رجوع نہیں کیا۔ اب پھر ہوا کیا کہ جب عدت گزر گئی تو عدت گزر جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دوبارہ نکاح کے لیے پھر انہوں نے ان کے بھائی کو یعنی حضرت ماکل کو پیغام بھیجا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اور بھی پیغام آ چکے تھے یعنی ان کی بہن کے لیے کہ ہم سے نکاح کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو غصہ تھا کہ ان کی بہن کو طلاق کیوں دے دی اور پھر گزرنے میں رجوع کیوں نہیں کیا اتنی دیر میں، اور بعد میں کیوں یاد آ رہا ہے، تو انہوں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے کہا کہ میں نے اسے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا، اور قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہیں ہونے دوں گا، حالانکہ وہ نکاح کے قابل تھے، مطلب انہوں نے وہ تجدید نکاح کے ساتھ اپنی بیوی کو دوبارہ بسا سکتے تھے، لیکن وہاں پر ان کی ایگو اور غصہ آڑے آ گیا حضرت ماکل بن یسار کا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ قسم کھا لی کہ کیوں اس نے میری بہن کو طلاق دی، میں دوبارہ اس کا نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، کہیں غصے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان، یہاں پہ بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ غصے کی حالت میں جو ہے نا انسان اللہ کی آیات کو بھول جاتا ہے، کہ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، صبر تحمل بھی دکھایا جائے گا اور احسن طریقے سے معاملہ بھی کیا جائے گا، لیکن یہ جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں یہ عام طور پہ بدمزگی پیدا ہونے کے بعد ہوتے ہیں، اور اس وقت ہر انسان، ہر فریق جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، نہ کچھ سننے کو تیار ہوتا ہے، نہ کسی کمپرومائز پہ تیار ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے قسم کھا لی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، دیکھیں صحابی تھے نا، اللہ کا حکم جیسے ہی آیا پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے، تو پھر فوراً انہوں نے کیا کیا کہ اپنی قسم کا کفارہ دیا، کیونکہ قسم کھا چکے تھے، یہ نہیں کیا کہ اب حکم آیا تو چلے توڑ دیے بس ختم، انہوں نے قسم کا کفارہ بھی دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرنڈر بھی کیا، اس وقت اپنے غصے کو بھی پیچھے کیا، اپنی ایگو کو بھی پیچھے کیا۔ تو یہ ہے مومن کے کرنے کا کام، کہ اگر فرض کریں کوئی ایسی چیز ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں آ بھی جاتی ہے، تو اس موقع پہ قرآن سے رہنمائی لینی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، معروف طریقہ ہر حال میں، چاہے مرد نہیں بھی بسانے کا ارادہ رکھتا تب بھی معروف طریقہ اختیار کرے گا، اور اگر بسانا ہے، رجوع کرنا ہے، تب بھی معروف طریقہ اختیار کرے گا۔ اور پھر دیکھیں ہمیں اسلام میں پتہ چلتا ہے کہ جو نکاح کے معاملات ہیں نا، یہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتے، یعنی عورت کا ولی ہونا ضروری ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں کیٹر نہیں کی جاتی، کہ عورت کی رضا جو ہے وہ مقدم ہے، یعنی اگر پیرنٹس اپنے بچوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے، بچی کی رضا دیکھنی ہوگی۔ اب لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا، ان دونوں چیزوں کا غلط مطلب، یعنی اس کو غلط طریقے سے اس اختیار کو استعمال کیا جاتا ہے، ولی بھی غلط اختیار کرتا ہے اور بچی بھی۔ اب بچی کی رضا پوچھی جائے تو وہ کیا کرتی ہیں، آج کل کی بچیاں اپنی مرضی، یعنی ان کو ولی جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور ہمارے معاشرے میں یہ برائی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ اپنی مرضی کے جو تابع ہو گئے نا، اپنے نفس کی، اپنی مرضی کے، تو اللہ کے حکام کو بھلا دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب شیطان اکساہٹ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، تو بچیاں جو ہیں کیونکہ کم عمر ہوتی ہیں، تو اپنی مرضی کے نکاح کے لیے جو ہے جب گھر والے اجازت نہیں دے رہے ہوتے تو غلط قدم اٹھا لیتی ہیں، جبکہ
ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ جو بچیاں گھر سے چلی جاتی ہیں اور جا کے نکاح کر لیتی ہیں، چاہے وہ کسی کو بنائیں گی، اپنا گواہ بھی بنا لیں گی، لیکن ولی ہوتا ہے، اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کا بھائی ہو سکتا ہے، اور وہ جس نے اس کی کفالت کی وہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی غیر محرم کو ولی بنایا جائے تو پھر جا کر کہیں اور کہ چلے نکاح تو کرنا ہے، تو وہ ولی نہیں کہلاتا، اور اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ باطل نکاح ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کی رضا یعنی بچی کی رضا بھی دیکھی جائے گی، کیونکہ اس کی رضا کے بغیر بھی جو نکاح ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے نکاح جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ختم کر دیے تھے۔ تو دیکھیں کئی احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کی رضا کو ولی کی رضا پر مقدم رکھا ہے، یعنی عورت کی رضا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہم نے ماکل بن یسار کی بات کی نا، یہاں یہی صورتحال تھی کہ ان کی بہن جمیلہ کو نکاح کے کئی پیغام آئے تھے، اور ان کے جو سابق خاوند ہیں عاصم بن ادئی، ان کا بھی پیغام آیا۔ اب حضرت ماکل جو ہیں وہ وقتی غصے اور غیرت کی بنا پر عاصم سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ جمیلہ جو ہیں ان کی سسٹر، وہ بہن جو ہیں وہ عاصم سے ہی، اپنے پہلے شوہر سے ہی دوبارہ نکاح کرنا چاہتی تھی، یعنی کسی غلطی کی یا غصے کی بنا پر جو بات انہوں نے فیصلہ کر لیا، لیکن وہ بہتر ہوں گے، تو ان کی جو بہن تھی وہ چاہتی تھی کہ دوبارہ انہی شوہر سے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تو اس آیت میں جیسے کہ الفاظ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماکل کے بجائے جمیلہ جو ہیں ان کی بہن، ان کی رضا کو مقدم رکھا، کہ اگر وہ تم جو ہیں وہ چاہتی ہیں، ان کی آپس میں رضامندی ہے تو انہیں روکا نہ جائے۔ یعنی اگر فرض کریں شوہر بیوی جو ہیں وہ چاہتے ہیں، مل بیٹھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو دوبارہ آباد کریں، تو پھر ان کو روکا نہیں جائے گا۔ اس آیت میں یہ واضح حکم ہے۔ اب اس کے علاوہ احادیث کو دیکھ لیتے ہیں، اور احادیث ہمیں کیا ولی کے بارے میں اور بچی لڑکی کی رائے کے بارے میں، اس کی رضا کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یا مطلقہ یعنی طلاق یافتہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لے لی جائے۔ یہ دو کنڈیشنز دیکھیے گا، یہ بیوہ کی بات ہے اور طلاق یافتہ کی بات ہے، یعنی جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کا پہلے نکاح ہو چکا ہے۔ اسی طرح حدیث کہتی ہے کہ اسی طرح کواری کا نکاح بھی نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اذن نہ دے دے، یعنی جب تک وہ مان نہ جائے، اپنے منہ سے کہہ نہ دے، یا پھر وہ راضی نہ ہو جائے۔ اب جب یہ بات ہوئی کواری کے بارے میں، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کواری باکرہ ہے وہ اجازت کیسے دے گی؟ کیونکہ وہ تو شرمیلی ہوتی ہیں، بچیاں ہیں، اگر بالکل تو ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا، تو وہ اپنی رضا کیسے دیں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے، یعنی اس کی رضامندی ہے۔ لیکن اب آپ یہاں دیکھیں، بچیوں کا چپ رہنا یا بچیوں کو چپ کروانا دو ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم والدین جو ہے وہ رشتہ طے کر دیتے ہیں، اور بچیوں کو پھر جو ہے وہ فورس کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، ہم تو یہاں پہ بات پکی کر چکے ہیں اور یہیں پہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ والدین جو ہیں وہ حکمت رکھتے ہیں، اپنی اولاد کا سب سے بہترین بھلا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے بچی کی رضامندی کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو بچی کا خاموش ہو جانا یعنی اس کا راضی ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو فورسفلی جو ہے وہ راضی کروایا جائے یا خاموش کروا دیا جائے وہ الگ چیز ہے۔ تو اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے، کیونکہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، کہ اپنی مرضی زبردستی نہ ٹھونس دی جائے اس کے اوپر جس نے زندگی گزارنی ہے۔ تو کیا کیا جائے گا؟ بچی کی رضامندی بھی دیکھی جائے گی، اس کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور بچی کے لیے ضروری ہے کہ ولی کا بھی وہ جو ہے یعنی اگر اس کی کوئی پسندیدگی بھی ہے تو وہ ولی کی رضامندی، اپنے ولی کو جو ہے وہ مقدم رکھے گی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی تو شرم کرتی ہے، یعنی جو کنواریاں بچیاں ہوتی ہیں وہ تو شرمیلی ہوتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، یعنی وہ خاموش ہو جائے گی، وہ یعنی کہ اپنے منہ سے یہ نہیں کہے گی کہ یعنی میرا نکاح اس سے کر دیں، وہ کیا کرے گی؟ خاموش ہو جائے گی، تو یہی اس کی رضامندی ہے۔ اب اس کے علاوہ آگے دیکھتے ہیں، خنسا بنت خزام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے اپنی مرضی سے میرا نکاح کر دیا جبکہ میں سیبہ یعنی شوہر دیدہ تھی، یعنی کہ
پہلے طلاق ہو گئی ہوگی، شوہر رکھتی تھی پہلے، اور میں اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی، یعنی ان کے والد نے ان کا نکاح جو تھا دوبارہ کیا، اپنی مرضی سے کر دیا، خنسا بنت خزام انصاریہ۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کر ڈالا، یعنی ختم کر ڈالا۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے اس حدیث سے؟ کہ جو بچی ہے اس کی رضامندی کتنی ضروری ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں جو لڑکیاں ہیں جب ان کے نکاح ہو جاتے ہیں، اگر وہ کسی کنڈیشن میں ان کو طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، تو ان خواتین سے تو لازمی پوچھا جائے گا صاف صاف زبان سے، کیونکہ وہ اس مرحلے سے گزر چکی ہوتی ہیں، ان میں وہ شرم والی وہ والی چیز حیا تو ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھدار ہو چکی ہوتی ہیں، تو ان سے ضرور پوچھا جائے گا اور صاف صاف زبان میں پوچھا جائے گا۔ بچیوں سے جو ہے وہ اذن دے دیں خاموشی سے تو وہ بھی چل جاتا ہے، یعنی کہ اس کو بھی ان کی رضامندی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے۔ تو بچی کی رضامندی یا لڑکی کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب کے خاندان میں ایک عورت کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کا ولی جبرن اس کا نکاح نہ پڑھا دے، اور وہ اس نکاح سے ناخوش تھی۔ آخر اس نے کسی شخص کو دو بوڑھے انصاریوں عبد الرحمن بن جاریہ اور مجمع بن جاریہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم ڈرتی کیوں ہو؟ خنسا بن خزام کا نکاح اس کے باپ نے جبرن کر دیا تھا اور وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فسخ کر دیا۔ اب دیکھیں، اب اسلامی احکامات کو دیکھیں، کتنا ہم لوگوں نے اسلام کا، جب ہم اس کے بارے میں نالج حاصل نہیں کرتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دین بہت کنزرویٹو ہے۔ لڑکی کی تو رضا کو کوئی چوائس، لڑکی کی چوائس جو ہے یا اس کی رضا کو تو دیکھا ہی نہیں جائے گا، صرف والدین جو ہے وہ بات طے کریں گے اور لڑکی سے پوچھا نہیں جائے گا۔ لیکن دیکھیں قرآن اور احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ لڑکی سے اس کی رضامندی معلوم بھی کی جائے گی، اور اگر وہ راضی ہے تب نکاح کیا جائے گا، کیونکہ جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کی رائے کا یا ان کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ان اللہ کے احکامات کو کھیل نہ بنایا جائے، یعنی بچیاں اپنی مرضی کا ناجائز استعمال نہیں کریں گی، اور ولی جو ہے وہ بھی اپنے جو اختیار ہے اس کا ناجائز استعمال نہیں کریں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ معاملہ کریں گے، کیونکہ نکاح ہے، اور پھر ایسے فیصلے جو ہیں وہ ساری زندگی جو ہے اگر غلط فیصلہ ہو جائے تو وہ پھر پوری زندگی کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ایسے فیصلے کیے جائیں گے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بچیاں اپنی مرضی سے کہیں جا کے شادی کرتی ہیں، نکاح کرتی ہیں، تو وہ نکاح باطل ہوتے ہیں۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں ان سے پھر بچنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو بے راہ روی پھیل گئی ہے، یعنی اپنی مرضی کرنا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا پابند کرے کہ ہم احکام شریعت جو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تو اس اختیار کو استعمال کریں، لیکن ناجائز اختیار نہ کریں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 3 مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کیا کرتے تھے تو اس کا مقصد تھا تاکید کر دینا اور اس بات کی شدت کو واضح کر دینا۔ تو کیا بتایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہوگا۔ پھر فرمایا اسی حدیث میں کہ پھر اگر خاوند نے اس سے صحبت کر لی ہے، یعنی جمع کر لیا ہے، ازواجی تعلق قائم کر لیا ہے، ولی کی اجازت ابھی ہوئی بھی نہیں ہے، نکاح ہو گیا اور خاوند نے صحبت بھی کر دی ہے، تو اس کے عوض اسے پورا حق مہر ادا کرنا ہوگا، یعنی وہ نکاح باطل ہو جائے گا، اور اس آدمی کو کیونکہ وہ جمع کر چکا ہے تو اس کو پورا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ پھر اگر ان میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو، بادشاہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں ایسے کیسز بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جو یتیم ہوتی ہیں بچیاں، یا پھر یہ کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، تو حکمران ان کے ولی یعنی شریعت نے حکمران کو ان کا ولی بنایا کہ حکمران ان کا ولی ہوگا، اور وہ پھر اپنی رضامندی سے بہتر جو ہے وہ رشتہ ڈھونڈے گا اور وہاں پر ان کا نکاح کروائے گا۔ تو دیکھیں ہمارے دین نے ہمیں کتنی زیادہ سہولتیں دی ہیں اور کتنی بہترین رہنمائی جو ہے اس کا انتظام کیا ہے۔
اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ولی کا اتنا یعنی اس کی تاکید کیوں کی گئی ہے. کبھی آپ دیکھیں آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جبر ہے کہ ولی کی رضامندی حاصل کی جائے. کیوں کی جائے؟ زندگی تو میں نے گزارنی ہے. یعنی بچوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، بچیوں کے ذہن میں، کیونکہ ولی کا ہونا ان کے لیے ضروری ہے نا. تو اب دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جن بچیوں کے ولی یا جن کے پیچھے کوئی والد یا بھائی نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ نکاح کے بعد ان کو، کیونکہ شروع میں تو ایک بڑی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو بڑا پیار محبت ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا وقت گزر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایسی بچیوں کو کی کوئی قدر نہیں کی جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا، ان کی عزت کی حفاظت کا کتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ ولی اجازت دے گا، ولی سربراہ ہوگا، ولی ذمہ داری لے گا تو وہ نکاح ہوگا. اور پھر وہ بچیاں جو ہیں مکمل عزت کے ساتھ جو ہیں وہ اگلے گھر میں جائیں گی اور وہاں پہ پھر ان کی عزت کی جائے گی، قدردانی کی جائے گی. ان کو مفت مال نہیں سمجھا جائے گا، ان کے ساتھ بے روا سلوک نہیں رکھا جائے گا. تو یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے جو اتنی بہترین پروٹیکشن دیتا ہے خواتین کو. ہم نے دیکھا نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، لیکن ہم ان چیزوں کا، ان احکامات کا کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، کس طریقے سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی ان آیات کو کھول کے دیکھا ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو جب وقت نہیں ہے اللہ کی کتاب کو، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد اپنی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر فیملیز ٹوٹتی ہیں، پھر ڈپریشن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد غلط فیصلوں کے بعد پوری زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. اور جب کہ جا کر پھر اللہ کو حساب دینا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پوچھیں گے نا کہ میں نے تو واضح کر دیا تھا، میں نے تو کتاب میں سب کچھ بتا دیا تھا، تو پھر کیوں ایسا کیا گیا، کیوں کسی کی زندگی تباہ کی گئی. تو ہماری نجات کس میں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان فیصلوں کو من و ان تسلیم کر لیں، کیونکہ یہ حکمت سے بھرپور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگیوں کو آگے تک جاننے والے ہیں، اپنی حکمتوں کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ. تو وہ ہمارے لیے سب سے بہترین فیصلے کرنے والے. جن فیصلوں میں ہمیں خیر نہیں نظر آتی، جب اللہ کی مرضی کے بعد فیصلے، اللہ کی مرضی پر چل کر فیصلے کیے جاتے ہیں نا، تو اس میں اگر شروع میں ہمیں کوئی لاس نظر آ بھی رہا ہو، کیونکہ بعض اوقات ہماری چھوٹی سی عقل وہ فیصلے سمجھ نہیں پا رہی ہوتی، لیکن آگے جا کے جب اس میں سے خیر ملنی شروع ہوتی ہے نا، تو پھر انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ وجہ تھی، پھر انسان تسلیم کرتا ہے. لیکن انسان کیونکہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے تو وہ سارے فائدے جو ہے وہ ایٹ ونس ہی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اصل فائدہ ہمارا کیا ہے، اصل نجات کس میں ہے؟ دنیا کی بھی بھلائی، خوشحالی اور سکون اسی میں ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو مانا جائے، اور آخرت میں بھی نجات جو ہے وہ اسی میں ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑایا جائے، انہیں پسے پشت نہ ڈالا جائے، اور قرآن کو سمجھا جائے، وقت لگایا جائے، اور پھر زندگی کے فیصلے کیے جائیں. والدین اپنی بچیوں کے شادیاں کرتے ہوئے، مرد اپنا نکاح کرتے ہوئے تو کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات پر عمل کریں گے. اور دیکھیں اسی سے جو ہے نکاح، عورت کا نکاح جو ہے یہ ایک معاشرتی پاکیزگی کا باعث ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو نکاح سے پروٹیکشن دی ہے نا، وہ غیر فطری تعلق یعنی کہ بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنے سے نہیں دی. آپ ویسٹ میں دیکھیں، ویسٹ کلچر میں نہ کوئی فیملی سسٹم ہے، نہ خواتین کی کوئی یعنی ان کی کوئی رسپیکٹ ہے. ایک اپنی مرضی پر چل کر جو ہے نا کوئی کسی سے بھی تعلق قائم کر لیتا ہے نکاح کے بغیر، پھر بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد الگ بھی ہو جاتے ہیں. پھر وہ عورت جو ہے وہ ساری زندگی اپنا اور اپنے بچوں کا جو ہے یعنی ان کو پرووائڈر بن جاتی ہے ان کی، اور خود ایک وہ پروفیشنل خاتون بن جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کماتی رہتی ہے، اپنے بچوں کو بڑا کرتی ہے، اپنا پیٹ پالتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا اتنا بہترین سسٹم دیا ہے کہ عورت کو گھر کی رانی بنا دیا. مرد نکاح کرتا ہے، عورت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، عورت کو گھر لے کے جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے رائٹس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نان نفقے کا پرووائڈر ہوتا ہے، اس کا محافظ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو گواہ بنا کر لاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس نکاح کے رشتے کو بھی ہم نے، مرد بھی اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور خواتین یعنی خواتین کے ولی بھی، ہر کوئی جو ہے وہ اس چیز کو، ان آیات کو پس پش ڈال کر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے. اور جو لوگ ان سے رہنمائی لیتے ہیں وہ الحمدللہ جو ہے وہ بہت بہترین جو ہے وہ آگے چل کے زندگی بھی گزارتے ہیں. اگر وقتی دیکھیں، ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائشیں تو کرنی ہے نا، اور ایسا نہیں ہے کہ ان پہ چلیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی مشکل ہی نہیں آئے گی. مشکلیں آئیں گی، چھوٹی موٹی مشکلیں تو ہر مومن کو آتی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمارا توکل بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب انسان اللہ کے فیصلے پر عمل کر لیتا ہے، اگر توکل ہوگا تو وہ کہے گا کہ اگر اب مشکل آئی ہے تو اس میں آگے میرے لیے بھلائی ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے، جو شک میں پڑا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا تو ایسا میں نے کیا تو میرا نقصان ہو گیا، کیونکہ اس کا اللہ پہ توکل مضبوط نہیں ہوتا۔ تو کیا کرنا ہے، ان حالات میں نکاح کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، عدت کے معاملات ہیں، رجوع کے معاملات ہیں، ہر معاملے میں اللہ کے احکامات سے رہنمائی لینی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اب یہاں پہ رضاعت سے متعلق احکامات آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں اتنی خوبصورت آیات ہیں اور اتنے خوبصورت احکامات ہیں، اور ہر آیت میں، ہر حکم میں عورت کو تحفظ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو باپ یعنی آدمی باہمی جدائی کے بعد یعنی طلاق ہو گئی ہے، یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے یعنی ماں کا دودھ پیے، تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اور فرمایا اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس پر ہے جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ پر مکمل ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور یہ خرچ وہ دستور کے مطابق ادا کرے گا، مگر کسی پر اس کے مقدور سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، یعنی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ ہی باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ اور اگر باپ مر جائے تو نان نفقے کی یہ ذمہ داری وارثوں پر ہے، اور اگر 2 سال سے پہلے وہ دونوں باہمی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر آپس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم اپنی اولاد کو کسی دایا سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ تم اس دایا کو یعنی جو رضاعت کا کام کرے گی اس کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ دو گے، یعنی اس کو پرووائڈ کرو گے نان نفقہ کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے جو تم نے طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں رضاعت سے متعلق اس آیت میں مکمل احکامات ہیں، کیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ والدات کے حکم میں وہ مائیں بھی شامل ہیں، یہاں پہ والدات کا نام لیا گیا نا سب سے پہلے، والوالدات یرضعن، تو والدات کے حکم میں وہ مائیں بھی شامل ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ والدہ تو ہے نا، بچہ انہی کا ہے، اور خواہ وہ عدت میں ہو یا عدت ان کی گزر چکی ہو، یعنی مکمل ان کو طلاق بائنہ ہو گئی ہو، اور وہ بھی جو بدستور بچہ باپ کے نکاح میں ہو، یعنی کہ عورت اگر نکاح میں ہے تب دودھ پلا رہی ہے بچے کو، تب بھی اگر عورت جو ہے اس کو طلاق ہو چکی ہے تب بھی، طلاق بائنہ ہو گئی ہے جس میں رجوع نہیں کیا جائے گا تب بھی، یعنی وہ اب اس عورت آدمی پر حلال نہیں ہے تب بھی اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یا پھر عدت میں ہے ابھی اس کو طلاق مکمل واقع نہیں ہوئی تب بھی وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو کیا کہا کہ پھر اس آدمی نے اس کو خرچہ دینا ہے، بچے کا خرچہ بھی دینا ہے، پرووائڈ کرنا ہے، اور اس عورت کو بھی دودھ پلانے کا خرچ دینا ہے کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی، دیکھیں کیونکہ باپ ذمہ دار ہے نا، کفالت کا ذمہ دار باپ ہے، تو وہ بچے کو اس نے ہر حال میں پرووائڈ کرنا ہے، اور جو والدہ دودھ پلا رہی تو اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں طلاق دے دی اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو جب تک وہ 2 سال دودھ پلائے گی آدمی اس کو خرچہ دے گا۔ تو دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ، اور ہمیں اس آیت میں کیا پتہ چلا کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، زیادہ سے زیادہ یہ میکسیمم ہے، اس سے آگے عورت جو ہے وہ رضاعت یعنی بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، میکسیمم ٹائم ہے رضاعت کا 2 سال، اس سے کم ہو سکتی ہے حسب ضرورت، یعنی اس میں آگے بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور یہ جو رضاعت کی 2 سال ہے نا، یہ چاند کے حساب سے ہجری کیلنڈر کے حساب سے ہوں گے، یہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو گریگورین کیلنڈر ہے اس کے حساب سے نہیں ہوں گے۔ ہم تو دیکھیں اپنی جو ہمارے معاشرے میں جو بھی یہ ساری چیزیں ہیں، ہم بحیثیت مسلمان اگر ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کیلنڈر دیکھتے ہیں نا، اپنا جنوری فیبرری کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ سارے احکامات جو ہے ہمارے دین سے متعلق ہیں، تو ان کو اس میں ہجری کیلنڈر کے حساب سے تعداد رکھی جائے گی، تو جو رضاعت کے 2 سال ہیں وہ شمار کرنے ہیں ہجری کیلنڈر کے حساب سے۔ اور اس آیت میں کیا پتا چلا ہمیں کہ منکوحہ عورت اور مطلقہ عورت، طلاق یافتہ عورت جو عدت میں ہو، اس کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری، دیکھیں جب عدت میں ہوتی ہے نا عورت تو اس کی ذمہ داری آدمی پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی وہ مکمل طور پر اس نکاح سے باہر نہیں ہوئی ہوتی، اور 2 رجعی جو طلاق رجعی ہیں تو جو 2 بار دی جاتی ہیں اس میں مکمل، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً عورت کو باہر کیا جاتا ہے،
اور نان نفقہ تو کیا دیکھنا تک گوارا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ اسلام ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس آدمی کے اوپر ذمہ داری اس عورت کے کھانے اور کپڑے کی. اور اگر عدت گزر چکی ہے تو اس آیت کی روح سے باپ ہی اس متعلقہ عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. تو کتنی پروٹیکشن ہے کہ دودھ پلا رہی ہے عورت، اپنے بچے کو ہی پلا رہی ہے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ خرچہ کس نے دینا ہے؟ نان نفقہ کا پرووائڈر کون ہوگا؟ مرد ہوگا، کیونکہ وہ بچہ یعنی اس کا بھی ہے. اور مین پرووائڈر کون ہے؟ مرد ہے. مرد نے اپنے بچے کو تو خرچ دینا ہی ہے، وہ ساری زندگی اس کے نان نفقے کا پرووائڈر ہے. لیکن اگر عورت دودھ پلا رہی ہے تو وہ 2 سال مرد عورت کو بھی جو ہے خرچہ دے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ دستور کے مطابق، مقدور کے مطابق، یعنی اس پہ اوور برڈن نہیں کیا جائے گا. یعنی والد کی اس کی حیثیت سے زیادہ کھانے اور کپڑے کے اخراجات کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اور یہ مطالبہ یا تو وہ عورت خود کرے گی، کر سکتی ہے، یا اس کے وہ رسا کر سکتے ہیں. کتنی مکمل رہنمائی ہے کہ دیکھیں مرد کا تحفظ بھی یہاں پہ کیا گیا کہ اس پہ ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالا جائے، کہ عورت اپنی ضروریات کے تحت تو خرچہ لے گی، لیکن لگژریز مانگنے کے لیے نہیں لے گی کہ بس اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا، اب تم جہاں مرضی سے لاؤ، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، تم لے کر آؤ. تو مرد کا جو سوشل سٹیٹس ہے اس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس میں تعداد معین نہیں کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے یہاں پر کہ کتنا خرچہ دینا ہے. یہ ضرور بتایا کہ ہاں لازمی خرچہ دینا ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی، فرض کریں کوئی آدمی بہت ویل آف ہے، رچ ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دینے کا پابند ہے، کیونکہ اس کی حیثیت تو اللہ بھی جانتے ہیں نا. تو وہ پابند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے حساب سے خرچہ دے گا. اور اگر غریب ہے، خوشحال نہیں ہے، تنگ دست ہے، تو اس کی جتنی کیپیسٹی ہوگی وہ اتنا ضرور خرچہ دے گا. اس پر پھر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کہ نہیں ہر حال میں لے کے آؤ اور اس سے زیادہ لے کر آؤ. تو یہاں پہ والد کے جو ہے نا ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا ہے. اور پھر یہاں پہ آگے بات کی گئی ہے کہ نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. دیکھیں اولاد پیاری ہوتی ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کتنی پیاری ایک آیت ہے کہ ماں کو ستایا نہ جائے. آپ کو پتہ ہے جب ایسے رشتے ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ بچے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ماؤں کو، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچے، ماں کے لیے تو اس کی اولاد سب کچھ ہوتی ہے نا. یا تو وہ عورت جو ہے اگر بہت بری شادی گزر رہی ہے تو بچوں کے لیے گزارا کرتی ہے، اور اگر ختم ہو جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ بچے اس کے پاس ہوں. تو اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں، کس کے ذریعے؟ کہ بچے چھین لیے جاتے ہیں اس سے. اور اگر چھوٹے بچے ہیں، ہمارے اسلام نے تو ہمیں رہنمائی دی ہے کہ بچے جو ہیں جب چھوٹے ہوں گے، رضاعت کی عمر میں ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جب بڑے ہوں گے تو پھر اس کے بعد ان سے مرضی پوچھی جائے گی. ماں کو پہلا حق دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یعنی ماں جو ہے نہ والد کو ستایا جائے نہ ماں کو ستایا جائے. اب والد کو کیسے؟ یعنی ماں بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار کر دے اور باپ پریشان کرے اس کو، یعنی یہ بھی پریشان نہیں کر سکتا اس کو. یہاں پہ ماں کو اس طرح بھی پریشان نہیں کرنا، بچے چھیننے کی دھمکی دے دینا، اس طرح بھی پریشان نہیں کرنا. اسی طرح باپ بچے کو ماں سے جدا کر کے کسی اور سے دودھ پلوائے، یعنی یہ بھی ماں کو پریشان کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کے کھانے اور کپڑے میں کے اخراجات میں کنجوسی کا مظاہرہ کرے، یہ بھی ماں کو تنگ کرنا ہے کہ وہ تو اپنا حق پورا کر رہی ہے، اپنا فرض ادا کر رہی ہے، مکمل رضاعت کا حق ادا کر رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن وہ خرچہ ہی نہیں دے رہا ہے تو بہت کم کنجوسی سے دے رہا ہے کہ چلو دے تو رہا ہوں نا، حکم پورا کر رہا ہوں اپنی وسعت کے مطابق. تو یہ بھی ماں کو تنگ کرنا ہے. تو یا پھر ماں کو دودھ پلانے کے لیے اس پہ جبر کا مظاہرہ کیا جائے، جبر اس پہ مسلط کیا جائے، یہ بھی عورت کو تنگ کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں، اس ایک جملے میں عورت کی مکمل جو حفاظت کر دی، اس کے حقوق کا تحفظ کر دیا، ماں کے حقوق کا تحفظ کر دیا کہ ماں دودھ پلائے گی تو اس کو خرچہ دینا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کے بچے کی وجہ سے اذیت نہیں دینی، کیونکہ ماں چاہے جانور کی بھی ہو، اگر بچہ اسے چھین لیا جائے، دور کر دیا جائے تو وہ بے چین ہو جاتی، تڑپ جاتی. تو اس وجہ سے اس بچے کو اس سے دور نہیں کیا جائے گا کہ اس عورت کو تکلیف پہنچائی جائے. اور مرد کو نہیں تکلیف پہنچانی، یعنی کیا کرنا ہے کہ اسے بلا وجہ مطالبہ نہیں کرنا، ایکسٹرا مطالبہ نہیں کرنا کہ اچھا پھر بچے کو ملنے بھی نہیں دینا، ورنہ میں ملنے بھی نہیں دوں گی. کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہی ہے نا کہ بچے بیچارے بیچ میں ایسے سینڈوچ بن جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے پریشر اگر ماں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو وہ بچے کو ملنے نہیں دیتی باپ سے، اور اگر باپ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو وہ پھر عورت انتظار کرتی رہتی ہے. تو یہ جو حالات ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ حکم دے دیا ہے کہ ایک دوسرے کو اس معاملے میں تنگ نہیں کیا جائے گا، معروف طریقے سے رہا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات کی گئی اس بات میں کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، ٹھیک ہے، اگر فرض کریں باپ جب رضاعت کا ٹائم چل رہا ہے، باپ جو ہے وہ نان کا پرووائڈ کر رہا ہے، اس دوران اگر اس کا انتقال ہو جائے، باپ نہیں رہا، عورت ابھی رضاعت کی مدت پوری کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے بچے کو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر جو اس کے آدمی کے جو وارث ہیں نا، اس کے قریبی جو گھر والے ہیں، اسبا ہیں، وہ اس عورت کو خرچہ دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ چلو اب تو وہ تو چلا گیا تو اب تو معاملہ ہی ختم، اب ہم نہیں جانتے تم کون میں کون، نہیں، وہ آدمی کے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ خرچہ دینے کے پابند ہیں پورے 2 سال۔ کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل سے اس حکم کو بیان کیا، تفصیل سے بتا دی، ایک ایک وضاحت کر دی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہمیں بتایا ہے کہ اگر اپنی مرضی سے کسی اور کو باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی آدمی اور عورت رضامند ہیں، باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس کی کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں؟ تب وہ چھڑوا سکتے ہیں۔ کنڈیشنز کیا ہے کہ فرض کریں کہ ماں خود کمزور ہے، بیمار ہے، اس کا دودھ اچھا نہیں ہے، بچہ جو ہے وہ صحت مند نہیں ہو رہا، اس کی صحت کے لیے یعنی اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے وہ دودھ، تو چھڑوایا جائے گا، کیونکہ بچے کی صحت کا جو ہے وہ اس کو پریفرنس دی جائے گی، اور ماں کی صحت کا بھی خیال ہوگا کہ وہ پلا رہی ہے بچے کو دودھ تو وہ بیمار ہو رہی ہے، تو پھر دودھ چھڑوا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ماں جو ہے وہ باپ کے نکاح میں ہے تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ماں کو دوبارہ پریگننسی ہو جائے، تو اگر عورت پریگننٹ ہو گئی تو اس دوران وہ بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، دوبارہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس وقت بھی دودھ چھڑایا جائے گا، چھڑایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا عورت کے اوپر، اور باہمی مشورے سے ایسا کیا جا سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں رہے گا کہ جو مدت رضاعت ہے وہ پوری کی جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس کا نفقہ دیا جائے گا، یعنی کوئی کسی اور سے رضاعت کروائی جائے گی تو اس کو معاوضہ ضرور دیا جائے گا، یعنی اس کو مکمل پیسے دیے جائیں گے، اس کا خرچہ اٹھایا جائے گا جب تک وہ ان کے بچے کو دودھ پلائے گی۔ تو یہاں پہ یہ سارے احکام دینے کے بعد اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تاکید کی ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا تبھی ان معاملات میں جو ہے انسان اللہ کا خیال کرتا ہے اور انسان معروف طریقہ اختیار کرتا ہے، ورنہ تو انسان اپنی مرضی والا بن جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ اپنی مرضیاں پوری کرتا ہے، اور پھر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو ہوتی ہے، مرد کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈر لو، ڈرتے رہو، اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب دیکھ رہا ہے، یعنی یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، جو کچھ ظلم کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نام پر جو ہے بچوں کو چھینا جاتا ہے، مدت رضاعت میں عورت کو خرچہ نہیں دیا جاتا، نکال دیا جاتا ہے، مرد زیادتی کرتا ہے، عورت زیادتی کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جان لو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایسے بے شمار احکامات ہیں جنہیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ دیکھیں کہ اگر ہمیں کہیں پہ پتا ہو نا کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، جہاں سے لکھا ہوتا ہے، تو ہم بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہم بالکل یعنی ایک نارمل کوشش کرتے ہیں کہ بہت بہترین بیہیو کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ واضح بار بار بتایا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم کبھی اس چیز کا احساس کرتے اپنے معاملات کرتے ہوئے؟ اگر ہم ہر معاملے میں یہ سوچ لینا، واقعی احساس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ مجھے جا کے اس کا جواب دینا ہے، تو سارے معاملات جو ہیں ان میں جو ہے بگاڑ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی بگاڑ ہیں اور جتنے بھی نقصانات ہیں معاشرتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اور جتنے بھی آپس میں جو تعلقات ہیں ان میں جو بگاڑ آتے ہیں وہ آتے ہی تب ہیں جب انسان اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو پس پوش ڈال دیتا ہے اور پھر اپنی من مانی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں اور اللہ کے دیکھنے کا، اللہ کی نگرانی کا احساس کرتے ہوئے ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ معاملہ کریں۔ پھر آگے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا،
فرمایا اگر تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں یعنی بیوہ ہو جائیں تو ایسی بیوائیں جو ہیں وہ 4 ماہ اور 10 دن تک انتظار کریں. اب یہاں پہ بیوہ کی عدت بتائی جا رہی ہے. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں وہ جو کچھ معروف طریقے سے یعنی بھلے طریقے سے کریں، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب خبردار ہے. دیکھیں ہر آیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے نا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ جو عورتیں اور جن کے شوہر جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، تو دیکھیں عام حالت میں بیوہ کی عدت جو ہے وہ بتا دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفائن کر دی ہے، وہ ہے 4 مہینے اور 10 دن. عورت بیوگی میں یہ جو عمر ہے یہ عدت ہے یہ گزارے گی 4 مہینے اور 10 دن. لیکن اگر عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل تک ہے. جیسے کہ طلاق کے صورت میں بھی تھا نا، طلاق کی عدت میں بھی یہی تھا کہ اس کی عدت جو ہے مطلقہ کی، طلاق یافتہ کی، وہ بھی اس کے وضع حمل تک ہوگی. اسی طرح بیوہ کی عدت بھی جو ہے وہ اس کے وضع حمل تک ہوگی. اگر فرض کریں شوہر وفات پا گیا ہے اور اگلے مہینے ہی ڈلیوری ہو گئی ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن نہیں پورا کرے گی عورت، پھر وہ اگلے مہینے اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اگر اگلے ہی ہفتے ڈلیوری ہو جاتی ہے تو بھی 4 مہینے 10 دن نہیں پورا کرے گی، اگلے ہی مہینے جو ہے اس کی عدت اگلے ہفتے ہی ختم ہو جائے گی. اسی طرح مطلقہ طلاق یافتہ کا بھی، یعنی یہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے نارمل کنڈیشنز میں دیا گیا ہے، یہ حمل والی یعنی پریگننٹ خواتین کے لیے نہیں ہے، ان کی عدت ان کی وضع حمل تک ہے. اور یہ جو یہی مدت بیوہ کے سوگ منانے کی عدت بھی ہے، مدت بھی ہے، یعنی عورت کا شوہر اگر وفات پا جاتا ہے تو اس پر لازم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور کہیں پر بھی سوگ منانے، سوگ سے مراد یہ نہیں کہ رونا پیٹنا کرتے رہیں، سوگ سے مراد یہ ہے کہ ایک معروف طریقہ اختیار کیا جائے گا جس کی ہم تفصیل آگے دیکھ لیتے ہیں. تو عورت کی جو ہے وہ سوگ منانے کی مدت جو ہے وہ اس کی عدت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. یہ نارمل کنڈیشنز کی بات ہو رہی ہے، یعنی عورتیں اپنے کسی اور رشتہ دار کسی بھی اور رشتے کا سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں منا سکتی. اسلام میں 3 دن سے زیادہ جو ہے رنجیدہ رہنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اور پھر کوئی رشتہ چلا گیا ہے تو 3 دن آپ جو ہے دیکھیں دل میں دکھ تو رہتا ہے لیکن ایک خاص طور پہ اس کا اظہار کرتے رہنا، روتے رہنا، یہ جو ہے اسلام میں ناپسندیدہ ہے. تو کیا کہا کہ عورت جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، حدیث کے الفاظ ہیں جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا لازم ہے. لازم کیا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ عدت کے ٹائم میں کیا کرے گی، معروف طریقے سے رہے گی، کوئی بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، کوئی خوشیاں نہیں منائے گی، کوئی سیلیبریشنز نہیں کرے گی. وہ ایک سوگ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک اداسی کی کیفیت ہوتی ہے. سیدنا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا سوائے خاوند کے جس پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا. اور حکم کیا تھا؟ اب یہ سنیے کہ وہ سوگ کیا ہوگا. حکم یہ تھا کہ نہ ہم ان دنوں میں سرما لگائیں گی، نہ خوشبو لگائیں گی، نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں گی، الا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو، یعنی ڈائی کر کے نہیں خاص طور پہ پہنیں گی، اور شوخ شوخ رنگ نہیں پہنیں گی کیونکہ بیوہ کی جو عدت ہے نا اس میں اور بیوہ جو ہے وہ سادگی اختیار کرے گی. بناؤ سنگار میک اپ نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، کلر بہت شوق کپڑے نہیں پہن سکتی، کلر کپڑوں کو ڈائی کروا کروا کے وہ نہیں پہن سکتی. اور یہ نہیں ہے کہ کپڑے صرف سفید یا کالے ہی پہننے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن شوخ رنگ جو ہیں وہ نہیں پہنے گی. البتہ یہ اجازت تھی کہ جب ہم میں سے کوئی، یعنی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، البتہ یہ اجازت تھی کہ جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو اور غسل کرے یعنی غسل حیض کرے تو قسط الاظفار یعنی ایک قسم کی خوشبو لگائے. دیکھیں غسل حیض سے جب بھی خواتین پاک ہوتی نا، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ خوشبو لگایا کرتی تھیں. تو جب بھی پیریڈ سے خواتین پاک ہوں تو کیا کریں گی، خوشبو لگائیں گی. لیکن یہ وہ والی خوشبو نہیں ہوگی کہ خوشبو لگائی اور باہر نکل گئے، گھر میں اور بہت دبی ہوئی خوشبو جو ہے نا وہ لگائی جائے گی. اس کے علاوہ سوگ کیا تھا جس میں ہمیں بتایا گیا، اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں، نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا. یہ بخاری کی حدیث ہے.
تو اب یہاں پہ عورت کے سوگ کی بتا دیا گیا کہ کیا کیا کنڈیشنز ہوں گی، کیا کیا کیفیت ہوگی۔ سوگ سے مراد سینہ پیٹنا، رونا، چیخنا، ہائے واویلے کرنا یہ نہیں ہے، بال کھول کر بین کرنا یہ نہیں ہے۔ اسلام میں ایسے سوگ کو حرام کہا گیا۔ ماتم کرنا، واویلا کرنا، ایسے عورت کی تو بخشش ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہ عورت تب تک، اگر وہ عورت توبہ کیے بغیر مر گئی، اگر اس نے کسی کی میت پر بین کیا، اونچی اونچی آوازیں نکالی، سینہ پیٹا، گریبان چاک کیا، یا پھر بہت زیادہ دھاڑے مار کر روئی، اور یعنی اتنا زیادہ وویلا کیا، اگر وہ توبہ کرنے سے پہلے مر گئی تو پھر یعنی اس نے توبہ نہ کی، اپنے اس عمل سے باز نہ آئی، تو پھر اس کو وہ جہنم میں جائے گی، یعنی اس کی پھر بخشش نہیں ہوگی۔ تو بہت سخت وعید ہے۔ خواتین کے لیے کیوں کہا گیا؟ دیکھیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مرد جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، کبھی کوئی فوت کی ہو جائے تو آپ دیکھیں وہاں پہ خواتین کی آوازیں کتنی لاؤڈ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو کیا ہے، عورت نے اگر سوگ کرنا ہے، رونے کا سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ غم دل کو اس وقت گھیر لیتا ہے، لیکن اونچی اونچی آواز میں چیخ چیخ کر رونا، واویلا کرنا، بین کرنا، ماتم کرنا یہ سوگ نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور پھر یہاں پہ مزید جو ہے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بیوہ کے بارے میں حکم ہے، اس کے سوگ کے مزید ڈیفائن کیا گیا حدیث سے، اور وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاوند جو ہے وہ مر گیا ہے، اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ سرما جو تھا وہ اس وقت آنکھوں کا علاج ہوتا تھا، آئی ڈراپس نہیں ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، اس کا شوہر وفات پا گیا ہے، وہ حالت عدت میں ہے، تو کیا ہم سرما لگا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس عورت نے دوسری بار یہی سوال دہرایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بار فرمایا کہ نہیں۔ پھر اس عورت نے تیسری بار، یعنی وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اجازت مل جائے، اس نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی اس سوال کے جواب میں نہیں ہی فرمایا کہ نہیں، وہ سرما بھی نہیں لگا سکتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف 4 مہینے اور 10 دن ہے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا 1 سال ہوا کرتی تھی۔ یعنی عربوں میں کیا ہوتا تھا، پورا 1 سال جو ہے وہ عدت منائی جاتی تھی، 1 سال تک عورت کچھ نہیں کر سکتی تھی، گھر میں پابند۔ اور پھر کیا ہوتی تھی، مزید سنیے گا کہ اور وہ سال گزرنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی۔ اب یہ ایک عجیب سی رسم جی تھی، انہوں نے بنائی ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں۔ حمید راوی نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جن راوی نے یہ بیان کی ہے حضرت زینب سے، انہوں نے حضرت زینب سے پوچھا کہ یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا قصہ کیا ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو اس کو وہ ایک تنگ و تاریک جھونپڑی میں بھیج دیتے تھے، وہ وہاں جا بیٹھتی تھی، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کس قسم کی رسمیں تھیں کہ اس کو ایک تنگ و تاریک جھونپڑی میں بھیج دیتے تھے، برے سے برا لباس پہنتی تھی، نہ خوشبو لگاتی تھی، خوشبو تو خیر اسلام میں بھی جائز نہیں ہے کہ وہ لگائے گی سوائے حیض کا غسل کر کے، اور وہ بھی مدھم سی، اور نہ کوئی دوسری آرائش و زیبائش کرتی تھی، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی تھی۔ سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلاً گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا تھا جسے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی تھی، اور کبھی وہ جانور مر بھی جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی تھی جسے وہ اپنے سامنے پھینک دیتی تھی، گویا کہ وہ اس کی عدت پورے ہونے کی علامت ہوتی تھی، اس کے بعد ہی پھر وہ خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کس قسم کی جاہلیت کی فرسودہ رسمیں تھی۔ عدت کیسے تھی؟ سال تھی، تنگ و تاریک جھونپڑی میں تھی، علیحدہ تھی، ہر قسم کا برے سے برا کپڑا پہننا ہوتا تھا، یہ تھی ان کی عدت۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے آ کر عورت کو پھر کتنی رسپیکٹ دی کہ اس کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا، وہ وہیں رہ کر عدت پوری کرے گی اپنی، اور پھر کیا کرے گی؟ 4 مہینے 10 دن، 1 سال کو کہاں 4 مہینے 10 دن پر لے کر گئے۔ اور اس عدت کی بھی حکمت ہے، استبرائے رحم، دیکھیں طلاق یافتہ کی، مطلقہ کی بھی عدت کی ایک حکمت ہے، تاکہ اس کا رحم، اس کا حمل واضح ہو جائے اگر وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، تاکہ پھر اس پہ بدکاری کا الزام نہ لگایا جائے۔ تو اسی طریقے سے بیوہ عورت کے اوپر بھی ہے، تاکہ استبرائے رحم جو ہے وہ ہو جائے، رحم حمل اگر ہے، ہو گیا ہے، کنسیو کر لیا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، تاکہ پھر اس کے بعد اس پر کوئی، اگر وہ کہیں باہر جائے تو کیا ہوگا؟ اگر بعد میں پریگننسی رپورٹ آئی، بعد میں آئی، کچھ ٹائم کے بعد اس کو پتا چلا، تو لوگ تو کہیں گے کہ شوہر تو تھا ہی نہیں اس کا، وہ تو مر گیا تھا، یہ کس کا بچہ ہے؟
تو کس طرح ہماری سوسائٹی میں فوری طور پہ لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں. تو یہ رول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ انسانوں کے مزاج کو جانتے ہیں. تو عورت کو تحفظ دیا گیا کہ وہ عدت میں اپنے گھر میں رہے گی تاکہ پھر اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور اب آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد آپ ہندو مذہب میں دیکھیں، اگر وہاں پر عورت جو ہے اب تو کافی زیادہ جو ہے وہ لوگ اپنی اس چیز سے باہر نکل آئے، لیکن ابھی بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو سفید لباس پہنا دیا جاتا ہے، کوئی اور لباس پہننے کا کی اجازت نہیں ہوتی. اور پہلے جب ان کے اندر بھی بہت زیادہ جاہلیت تھی، یعنی ابھی تو وہ تھوڑا سا نئے دور میں داخل ہو گئے تو انہوں نے کچھ نرمی کر لیے، تو کیا کرتے تھے، بال عورت کے اتار دیے جاتے تھے، وہ گنجی رہتی تھی ساری زندگی. یعنی اگر بیوہ ہو گئی ہے، نکاح کرنے کی دوبارہ دوسرے مذہبوں میں اجازت نہیں ہوتی تھی، اور وہ پھر کیا کرتی تھی، اسی آدمی کے نام پر جو ہے ساری زندگی گزارتی تھی. سفید کپڑے پہنا دیتے تھے، ایک طرف کر دیتے تھے اچھوت کی طرح، اور پھر اس کے اوپر اس کے بال اتار دیتے تھے. اور اس سے بھی پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب اور آدمی کو مرد جب مر جاتا تھا ہندو مت میں، تو آدمی کو جب نظر آتش کیا جاتا تھا، آگ جلا دیا جاتا تھا، عورت کو بھی وہیں بٹھا کے جلا دیا جاتا تھا زندہ. تو آپ دیکھیں کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کا تحفظ کیا ہے. کتنی تکلیف دہ یہ بات تھی کہ آدمی گیا ہے تو اب اس عورت کا یہاں کا کیا کام. تو اس کو بھی ساتھ ہی زندہ بٹھا کے اس پر جلا دیا جاتا تھا، اور اس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بلیسنگ عورتوں پر بھیجی، اتنا زیادہ مقام دیا. دیکھیں جب ہم دین پڑھ لیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا مقام دیا، کتنی عزت دی ہے. جبکہ آج دین نہ پڑھنے والے جو ہیں، ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے، وہ عورتوں کو کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے ان کی رائٹس کی آڑ لے کر جو ہے نا، وہ ایسے نعرے لگاتے ہیں تاکہ شیطان کے راستوں، شیطانی راستوں پر چلا جائے، بے راہ روی بدکاری کو اختیار کیا جائے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے معروف طریقے سے ساری آزادی عورت کو دے دی ہے، سارا تحفظ دے دیا ہے، ہر قسم کی اس کی حفاظت، اس کے رائٹس کی حفاظت کر لی ہے. اور یہاں پہ بات کی جا رہی ہے عورت کی عدت کی، کہ بیوہ عدت جو ہے وہ کہاں گزارے گی، یا سوگ کا عرصہ کہاں گزارے گی. تو اس سلسلے میں راجع قول یہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی گزارے گی. یعنی جہاں پہ آدمی فوت ہوا ہے، وفات ہوئی ہے، جس گھر میں تھی وہ، وہیں پر وہ اپنی عدت پوری کرے گی، وہاں سے جائے گی نہیں. اور اسے اتنے سفر کی اجازت ہے کہ وہ رات کو اپنے مقام پر واپس آ جائے، یعنی رات نہیں کہیں گزارے گی، رات وہ اپنے گھر میں واپس آئے گی. کیونکہ اگر فرض کریں عورتیں کسی بھی سلسلے، کیونکہ اب اگر وہ بیوہ ہو گئی ہیں، کسی بھی سلسلے میں ان کو کوئی انتہائی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو کیا کریں گی، اتنی ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ وہ جائیں گی. لیکن ایک تو یہ کہ بناؤ سنگھار کیے بغیر جائیں گی، زینت کیے بغیر، اختیار کیے بغیر باہر نکلیں گی، رات سے پہلے گھر کو واپس آ جائیں گی. اور کچھ علماء کا قول یہ بھی ہے کہ بیوہ عدت جو ہے وہ جہاں مرضی گزار سکتی ہے، اور اس پر سفر کی پابندی بھی نہیں ہے. لیکن یہ بہت کم علماء ہے. راجع رائے کیا ہے کہ وہ اپنی عدت پوری کرے گی اپنے شوہر کے گھر پہ، اور جو ہے وہ سفر اوور نائٹ نہیں کرے گی، کوئی سفر یا اوور نائٹ کہیں رات کہیں نہیں گزارے گی. اب اس عدت کی مصلحت بھی یہی ہے، اور رات گزارنے کی مصلحت بھی، کہیں اور نہ گزارنے کی مصلحت بھی یہی ہے، تاکہ عورت کے اوپر کوئی بدکاری کا الزام نہ لگایا جائے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو بیوہ کے بارے میں جو رائٹس ہیں وہ یہاں پر واضح کر دیے ہیں. پھر آگے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. اس آیت میں فرمایا کہ ایسی بیواؤں کو اگر تم اشارتاً پیغام نکاح دے دو، یعنی نکاح کا پیغام دے دو، یا بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اب یہ مخاطب ہیں مرد، کہ اگر ایسی عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، اشارتاً پیغام نکاح دے دو، کوئی چھوٹا سا اشارہ کر دو، یا دل میں یہ طے کر لو کہ ٹھیک ہے جب یہ عدت سے فارغ ہوں گی تو میں نکاح کر لوں گا، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں دل میں یاد رکھتے ہو، لیکن ان سے کوئی خفیہ معاہدہ نہیں کرنا. ہاں، جو بات بھلے طریقے سے کرنا معروف ہو، مگر جب تک ان کی عدت نہ گزر جائے عقد نکاح کا عزم مت کرو، یعنی دوسرے نکاح کا پرومس نہ کرو جب تک وہ عدت سے باہر نہ آ جائیں. اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو. بار بار ڈرنے کی اور اللہ کی نگرانی کی تاکید کی جا رہی ہے، بار بار یاد کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے. اب یہاں کیا حکم دیا گیا مردوں کو کہ جب عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں، دیکھیں اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں کہ جب عورت بیوہ ہو جاتی تھی، اب تو کیا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نکاح نہیں کرتی،
کوئی کوئی نکاح کر بھی لیتی ہیں، لیکن اسلام میں عورت کے لیے ہے کہ پھر وہ بغیر نکاح کے نہ رہے، فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے جب وہ عدت سے باہر آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں کہ جب کوئی عورت بوڑھی ہوتی تھی، وہ بیوہ ہو جاتی تھی، تب اس کا نکاح بھی کر دیا جاتا تھا۔ اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب تو اس نے تو زندگی گزار لی، اب کیا کرنا ہے اس کا نکاح کر کے۔ تو اب تو ہمارے معاشرے میں ایسا کانسیپٹ ہے، اگر عورت دوسرا نکاح کرتی ہے، یعنی بیوہ اگر دوبارہ نکاح کرتی ہے، تو اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کتنا شوق ہو گیا نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا۔ اسلام یہ رائٹ دیتا ہے، اسلام تاکید کرتا ہے کہ عورت جو ہے بغیر نکاح کے نہ رہے، مطلقہ اور خاص طور پہ بیوہ جو ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے، اور اگر کہا مردوں سے مخاطب کیا گیا ہے کہ اگر عدت والی بیواؤں کو تم اشارتاً تو نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکتے کہ یعنی پیغام بھجوا دو کسی سے کہ میں تم سے نکاح کروں گا، ایسا جب تک عورت عدت میں ہوگی کوئی نہیں کر سکتا، مردوں پر پابندی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اشارہ کیسے کیا جائے گا کہ ہاں میرا بھی اب نکاح کرنے کا ارادہ ہے، اس طرح کوئی اشارہ کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہہ دے کہ اچھا ابھی تو آپ یعنی آپ کی کوئی اتنی عمر نہیں گزری ہے، یعنی اس طرح چھوٹا چھوٹا کوئی اس طریقے سے سٹل وے میں اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کوئی دوسرا اس سے پہلے پیغام نہ دے دے، یعنی اگر انسان ہے عزت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، بعض لوگوں کا تو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کہ اچھا بیوہ ہے تو اب اس کے اوپر یعنی غلط نظر ہی رکھی جائے گی، تو اسلام کیا کہتا ہے کہ نکاح کرو، اس کے ساتھ نکاح کیا جائے، عدت کے دوران اس کو پیغام نہیں دینا لیکن اشارتاً کہلا دو، تاکہ اس کے پاس کوئی دوسرا پیغام آ جائے نکاح کا تو اس سے پہلے اگر تم بھیجنا چاہتے ہو اشارتاً تو بھیج سکتے ہو۔ البتہ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اسے اشارتاً بھی کوئی ایسی بات کہنا حرام ہے۔ یہ کون سی عدت ہے؟ جب وہ 2 طلاقیں دی جائیں گی جس میں مرد یعنی شوہر رجوع کر سکتا ہے، جب عورت اس عدت میں ہوتی ہے نا تو کوئی دوسرا آدمی اس کو نکاح کا پیغام بھیجے تو یہ حرام ہے، کیونکہ وہ عورت تو ابھی حلال ہے اس آدمی کے لیے جو اس کا پہلا شوہر ہے، اس وقت ایسی کسی عورت کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات تو دیکھیں یقینی ہے کہ اگر نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہارا اس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو یقیناً تم دل میں تو یہ بات رکھتے ہوگے، یعنی ایسے تو نہیں ہوگا اچانک اٹھ کے کہہ دو گے، دل میں پہلے ایسی خواہش تو پیدا ہوگی، ایسا ارادہ تو کرو گے، تو دل کے اس خیال پر جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے، یعنی اگر مغلوب ہو کر اس خیال سے مغلوب ہو جاؤ تو ان کی عدت میں ان سے نکاح کا وعدہ نہیں کرنا، اپنے دل میں خیال رکھ لو، اشارے سے پیغام بھیج دو۔ اور یہ جو تمہارے دل میں خیال آ رہے ہیں، یعنی اگر بار بار آ رہا ہے کہ میں نے نکاح کرنا ہے، تو دل کے خیال پر مواخذہ نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لیا ہے تو کر لو، لیکن واضح طور پہ کوئی پیغام نہیں بھیجنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کیا کہا کہ یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بردبار ہے، یعنی کوئی چیز اگر غلطی سے کر دی تھی تو اب جان لو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لا علمی میں اگر کوئی ایسی چیز کر بیٹھے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء کہ اگر تم ان عورتوں کو جن کو تم نے طلاق دے دی ہے، ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ، کہ جنہیں ابھی تم نے چھوا نہیں ہو، یعنی اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہ لگایا ہو، نہ ہی ان کا حق مہر مقرر کیا ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دو۔ وسعت والا یعنی جس کی کیپیسٹی زیادہ ہو، جو وسعت زیادہ رکھتا ہو مالی طور پہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست یعنی جو کمزور ہے مالی طور پر اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرے۔ یہ نیک آدمیوں پر حق ہے۔ اب مردوں کو پابند کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ عورتوں کے رائٹس پر۔ یہاں پہ صرف خواتین کے رائٹس کی آپ دیکھیں بات ہو رہی ہے، کتنے پیارے پیارے احکامات ہیں اور کس طریقے سے تحفظ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسی کنڈیشن، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو طلاق دے دو اور اس کو یہ کر دینا، کہا ہے اگر ایسی کوئی کنڈیشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کون سی کنڈیشن کہی گئی ہے کہ اگر یعنی ایسی عورت کو طلاق دی جا رہی ہے جس سے ابھی صحبت نہیں کی گئی تھی، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ازدواجی تعلق نہیں قائم ہوا تھا، اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، ابھی صرف نکاح ہوا تھا، اس میں حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ تو دیکھیں اب آگے حق مہر کے بارے میں بھی تفصیلات آ رہی ہیں کہ اگر اس وقت حق مہر مقرر نہیں کیا اور نہ صحبت کی نوبت آئی ہے تو ایسی صورت میں حق مہر تو ہے ہی نہیں، کیونکہ حق مہر تو طے ہی نہیں ہوا تھا، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، ازدواجی و تعلق بھی نہیں قائم ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ مردوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دو، معروف طریقے سے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، کہ تم نے ان کے ساتھ ایک کال لیا تھا،
تم نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی، تو تم کیا کرو کہ مہر مقرر نہیں بھی کیا تھا تو معروف طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دو۔ اور دیکھیں کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ نکاح کا تعلق قائم کیا، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، عورت کے اوپر ایک طلاق کا لیبل لگ گیا۔ لیبل تو لگ جاتا ہے نا، بھلے رخصتی نہ ہو، کسی کو اگر آگے بتایا جائے گا، رشتہ کیا جائے گا تو پہلے کیا بتایا جائے گا کہ طلاق ہو گئی تھی، بے شک آپ بعد میں یہ بتائیں کہ رخصتی، تو لیکن لوگ پھر اس کے بارے میں ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے عورت کے اندر، یعنی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے، اور اسلام میں تو یہ عیب نہیں ہے کیونکہ ایسے صورتحال پیش آ جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سے عیب بنا دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم نے ایک کمٹمنٹ کی تھی تو اب اس کو ختم کر رہے ہو تو پھر معروف طریقے سے کیا کرو، بھلے طریقے سے انہیں رخصت کرو، اور اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ان کو مہر دے دو، کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، بے شک مقرر نہیں کیا تھا، یہ نیک آدمیوں پر حق ہے۔ یعنی یہ کام کون کرے گا، کون کر سکتا ہے؟ نیک کر سکتا ہے نا، جو اللہ کی آیات کا پاس رکھے گا، جو اللہ کے حکم کو ترجیح دے گا، اپنے مال پر بھی، اپنی جان پر، اپنی مرضی، اپنے ارادے پر بھی، پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے تاکید کی گئی ہے کہ وہ جو ہے ان کو مہر جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور دے دے۔ اور پھر مزید یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ آدمیوں کو فیاض ہونے کا حکم دیتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ فیاضی کا مظاہرہ کرو، اور فراغ دلی سے جہاں تک ممکن ہو وہ کام لیا جائے۔ پھر آگے کہا مزید، اس آگے مزید بتایا گیا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، یہاں پہ پھر آگے اس بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اب ڈفرنس کیا آ گیا؟ پہلے تمہارا نکاح ہوا تھا، تم نے رخصتی نہیں کی، آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، کوئی مہر قائم نہیں تھا، تو کچھ نہ کچھ دے دو۔ اب یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی مگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا تھا، اب ایک دوسری کنڈیشن آ رہی ہے، تو طے شدہ حق مہر کا نصف ادا کرنا لازمی ہوگا، الا یہ کہ وہ عورتیں خود سے معاف کر دیں، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد ہے، یعنی عقد نکاح ہے، یعنی آدمی، وہ فراغ دلی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم درگزر کرو اور پورے کا پورا حق کے مہر دے دو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور باہمی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے یقیناً دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دینے کے بعد کیا کہا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ بات کی گئی ہے آپس میں فیاضی اور اثار کے لیے، کہ عورت یا اس کے ولی کی طرف سے یہی فیاضی کافی ہے کہ وہ خاوند کو آدھا حق مہر بھی معاف کر دے۔ یعنی اب دیکھیے دوسری کنڈیشن لائی گئی ہے کہ نکاح ہوا تھا، صحبت نہیں ہوئی، لیکن حق مہر مقرر ہو چکا تھا، تو اب کیا کریں گے؟ آدھا حق مہر لازمی دینا ہے، صحبت نہیں کی تھی اس لیے پورا نہیں دیا جائے گا، آدھا حق مہر لازمی دینا ہے۔ لیکن عورت ایسے موقع پہ فیاضی کیسے دکھا سکتی ہے کہ وہ آدھا حق مہر بھی معاف کر دے، جو کہ اسے ادا کرنا اللہ کے حکم سے لازم تھا مرد کے اوپر۔ اور خاوند کی طرف سے فیاضی کیا ہے کہ اس آدھے کے بجائے وہ پورا حق مہر ہی دے دے، یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے تو اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا، میں پورے پیسے کیوں دوں، پورا حق مہر ادا کیوں کروں۔ تو آدمی کی فیاضی، اس کی نیکی کیا ہے کہ وہ پورا حق مہر ہی ادا کر دے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ اجتماعی زندگی میں خوشگواری پیدا کرنے کے لیے ایسا فیاضانہ برتاؤ کرنا ضروری ہے، یعنی اتنا جینرس ہونا ضروری ہے۔ مرد بھی جینرس ہو، عورت بھی جینرس ہو، عورت بھی اپنا حق چھوڑ سکتی ہے، مرد حق سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، دونوں صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ اب ان میں سے یعنی جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوگا وہ یہ صورت اختیار کر لے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اور اگر ہر شخص اپنے قانونی حق پر ہی اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوتی، یعنی پھر ایک تلخ یاد بن کے، یا ان لوگوں کا جب بھی ذکر آتا ہے تو وہ ذکر خیر نہیں رہتا، پھر برائیاں ہی آتی ہیں کہ انسان یاد کرتا ہے اور برے لفظوں میں ہی یاد کرتا ہے۔ تو اگر معاملہ ختم بھی کرنا ہے تو معروف طریقے سے ختم کیا جائے گا، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، کہ اگر ایسے معاملات ختم کرنے ہیں تو کتنے بہترین طریقے سے فیاضی سے ختم کیے جائیں گے۔ اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں تفصیلاً حق مہر کی مختلف صورتیں اور مہر مثل کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کی گئی ہے، یعنی اس آیت میں مکمل ضابطہ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں مطلقہ عورت یعنی طلاق یافتہ عورت کے حق مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں شرعی جو ہمارے احکامات ہیں اس کی روح سے 4 صورتیں بنتی ہیں، 4 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا اور تعلق بھی قائم نہیں ہوا،
اجماع بھی نہیں ہوا، یعنی کوئی آپس میں تعلق، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا. یہ پہلی کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن ہے مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، کوئی صحبت نہیں ہوئی. ان دونوں صورتوں میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے اسی میں ہے، جو پیچھے 2 آیات پڑھی ہیں. تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ مہر بھی مقرر ہو گیا ہے اور صحبت بھی ہو گئی ہے. یعنی یہ تو عام ہے نا کہ شادی ہو گئی ہے، صحبت بھی ہو گئی ہے، تعلق بھی قائم ہو گیا، مہر بھی مقرر ہو گیا تھا. یہ سب سے عام صورت ہے. تو اس صورت میں پورا مہر دینا ہوگا. یعنی اگر آدمی نے نکاح کیا ہے، تعلق قائم کیا ہے، تو پورا حق مہر ادا کرنا ہوگا. چوتھی کنڈیشن کیا ہے کہ مہر تو مقرر نہیں ہوا تھا لیکن صحبت ہو چکی ہے، یعنی تعلق قائم کر لیا، ابھی مہر جو تھا وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا تھا. تو اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا ہوگا. اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے، یعنی اتنا مہر جو اس عورت کے قبیلے میں عام رواج ہے، معروف طریقے سے اسے ایک مہر دیا جائے گا. یعنی ان کی فیملی میں جتنا مہر دیا جاتا ہے مہر مثل اسے کہا جاتا ہے، کہ پھر اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے پھر وہ مہر ادا کیا جائے گا. تو دیکھیں بیوہ کے لیے بھی یہی چاروں صورتیں ممکن ہیں، مگر اس کے احکام میں اختلاف ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مہر اگر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور مرنے والے خاوند نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی تعلق قائم کیا ہو یا نہ کیا ہو، عورت کو بہرحال پورا مہر ملے گا. اور اگر مہر مقرر تھا تو اتنا ملے گا، اور اگر نہیں مقرر ہوا تو مہر مثل ملے گا. اور اس کی دلیل ہم ایک حدیث سے دیکھ لیتے ہیں. سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا، نہ حق مہر مقرر ہوا اور نہ ہی وہ صحبت کر سکا، یعنی تعلق نہیں قائم کر سکا، اور وفات پا گیا. ابن مسعود نے اسے یہ جواب دیا کہ اسے اس کے خاندان کی عورتوں کے مثل مہر دیا جائے، نہ کم نہ زیادہ. یعنی اب آدمی فوت ہو گیا ہے، مہر نہیں مقرر ہوا تھا لیکن وہ تو کیا کرنا ہے، اس کی خاندان کی عورتوں کے متعلق جو ہے مطابق اس کو مہر دے دیا جائے، اور اس پر عدت بھی ہے اور میراث سے بھی اسے حصہ ملے گا. یہ سن کر ماکل بن سنان اشجعی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے خاندان کی ایک عورت برو بنت واشق کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا. یہ سن کر ابن مسعود خوش ہو گئے، یعنی وہ خوش ہوئے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالکل مطابق موافق فیصلہ کیا ہے. تو یہ ہیں احکامات مہر سے متعلق کہ کیا کرنا ہے، مہر کب آدھا دینا ہے، کب چھوڑنا ہے، کون سی کنڈیشنز ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں رہنمائی پوری مل گئی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حق کے مہر جو ہے، جو مرد کا فرض ہے، عورت کا حق ہے، اس کو بھی مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو معجل غیر معجل کرا کے اند الطلب کے اگر مانگے گی تو دے دیں گے. مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ دے. ٹھیک ہے اس میں باہمی مشاورت کے ساتھ کچھ نہ کچھ شرائط طے کی جا سکتی ہیں، لیکن عورت کو تو فورس کیا جاتا ہے نا کہ حق مہر مانگو گی. یعنی اس کو فورس کیا جاتا ہے، اگر لکھوایا بھی ہو تو کوشش کیا جاتا ہے کہ اب معاف کروا لیا جائے. بڑے بڑے حق مہر ان کی وسعت سے زیادہ لکھوا لیے جاتے ہیں، پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. مردوں کی وسعت سے زیادہ لکھوائے جاتے ہیں. اس کی بھی ممانعت ہے. یعنی ان کی اگر کیپیسٹی ہے تو زیادہ لکھوائیں، اگر نہیں ہے تو بلا وجہ سیکیورٹی، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک نئے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حق مہر تو نہیں دیے جاتے، اور پھر عورت کو کہ حق مہر نہ دینا پڑے تو کیا کیا جاتا ہے، ایک بری شادی میں مستقل رکھا جاتا ہے. کیا اگر طلاق دیں گے تو حق مہر دینا پڑے گا، پھر ان کو ٹارچر بھی کیا جاتا ہے. اور کئی کنڈیشنز ایسی انتہائی ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں کہ ان عورتوں کو مار دیا جاتا ہے کہ اگر ان کو طلاق دیں گے تو کیا ہوگا، مہر دینا پڑے گا، اور اگر نہیں دیتے تو پھر ایسی شادی میں ہم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تو ان کو بہانے سے مار دیا جاتا ہے اور اس کو قتل کا، خودکشی کا نام دے دیا جاتا ہے. تو یہ انتہائی صورتیں ہیں. اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے، قرآن مجید سے رہنمائی لینی ہوگی، اللہ کے احکامات سے رہنمائی لینی ہوگی، جو کہ بہترین رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے انتہائی معتدل راستہ ہمیں بتا دیا ہے کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنے ہیں معاملات، ان کو اور خوشگوار طریقے سے کیسے الگ ہونا ہے، اور خوشگوار طریقے سے کیسے ان چیزوں سے، اللہ کے احکامات سے فائدہ بھی اٹھانا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے نماز کے بارے میں، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. نماز کے بارے میں حکم آ گیا اور سب نمازوں کی حفاظت کے بارے میں حکم آ گیا. دیکھیں آئلی مسائل کے درمیان
نماز کی تاکید، یعنی یہاں تو فیملی ریلیٹڈ جو کوشچنز ہیں نا وہ کیے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں حکم دیے جا رہے ہیں کہ نکاح کیسے ہوگا، عدت کیسے ہوگی، طلاق کیسے ہوگی، مہر کیسے ہوگا، ساتھ ہی نماز کا حکم آ گیا۔ اب یہ جو دو آیات نماز کے بارے میں ہیں، ان کی حکمت علماء یہ بتاتے ہیں، مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ غالباً حکمت یہ ہے کہ ایسے معاشرتی مسائل کو بحسن خوبی سر انجام دینے کے لیے جس تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، نماز اس سلسلے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی نماز جب انسان پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اگر فرض کریں وہ اللہ کی نافرمانی کر کے آیا، کسی پہ ظلم کر کے آیا، کسی کا حق مار کے آیا، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ تو جو 5 وقت حفاظت کرنے والا ہے اپنی نماز کی، اللہ کے آگے کھڑا ہونے کا عادی ہے، تو اسی کے اندر پھر یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان آیات کا پاس رکھے، ان احکامات کا پاس رکھے، اپنی ترجیحات کو پیچھے کرے اور اللہ کے حکم کو آگے کرے۔ تو اس لیے یہاں پہ نماز کی بات کی گئی، نمازوں کی حفاظت کی تاکید کی جا رہی ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر اور پوری شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ ہے نماز کا حفاظت کرنا۔ دیکھیں صرف نماز پڑھ لینا نماز کی حفاظت کرنا نہیں ہے، حفاظت میں کیا ہے کہ اس کے آداب پورے کیے جائیں، طہارت کا انتظام ہو، پاکیزگی حاصل کی ہوئی ہو، لباس پاک ہو، سطر پورا ہو، طہارت یعنی وضو بھی مکمل ہو، مسنون طریقے پر کیا گیا ہو، نماز میں جب کھڑے ہوں تو باقی دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی حاضری کا احساس کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز میں التفات نہ کیے جائیں، ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، یعنی جو چیزیں نماز کو ضائع کر دیتی ہیں، یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ کہ اگر نماز کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ہر نماز کی حفاظت کرو۔ اب تاکید کس پہ ہے؟ درمیانی نماز۔ وہ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز، اسے صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے، اس کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن فرمایا کہ ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی ان کے لیے، کافروں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، لیکن کن کے لیے بد دعا دی؟ کہ جنہوں نے ان کو نماز نہیں پڑھنے دی، ان کی عصر کی نماز جو تھی وہ ضائع کروا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ جو تھے اس پہ غصہ ہوئے کہ ان کو بد دعا دی۔ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر ہے، یعنی انہوں نے بتا بھی دیا کہ درمیانی نماز کون سی ہے۔ درمیان کی نماز یعنی فجر، ظہر اور مغرب عشاء کے درمیان عصر آتی ہے، تو عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے، صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس کا گھر بار، مال اور اسباب سب کچھ لٹ گیا، یعنی اتنا بڑا لاس ہے عصر کی نماز کا ضائع ہو جانا۔ اور اس کی حفاظت کی تاکید باقاعدہ پوری اس آیت میں خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے۔ دیکھیں ہم دیکھیں کبھی ہماری کبھی عصر کی نماز، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے نا، یہ دن کا ایسا ٹائم ہوتا ہے جب انسان صبح کے اپنے کام کر چکا ہوتا ہے، یا تو آرام کر لے یا پھر کسی اپنی اور ہی کسی مشغولیت میں ہوتا ہے، تو اس نماز کے ضائع ہونے کا بہت زیادہ جو ہے خدشہ ہوتا ہے۔ اور اس نماز کے وقت کیونکہ فجر اور اس عصر کی نماز میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کی جو ہے ڈیوٹیز بھی چینج ہوتی ہیں، وہ ہمارے جو ہے آتے ہیں اور ہمارے جو اعمال لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اوپر سے دوسرے فرشتے آتے ہیں تو یہ اعمال لے کر جاتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ جو تاکید کی گئی ہے، اور اگر کسی کی نماز رہ جاتی ہے خدا نہ خواستہ، تو وہ اتنا غم کرے کہ اس کا گھر بار سب کچھ لٹ گیا، اس کا مال اولاد سب کچھ لٹ گیا۔ لیکن ہم دیکھیں ہم کتنا اسٹرائڈ میں لیتے ہیں، اچھا کہیں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کہیں کسی فنکشن میں جا رہے ہیں، کوئی گھر میں ایونٹ ہے، کوئی بھی گیدرنگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ہمیں سب سے پہلے کیا چیز بھولتی ہے؟ نماز بھولتی ہے، یا پھر ہمیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو تاکید کی گئی ہے کہ انہیں نمازوں کی حفاظت کی جائے۔ اور یہاں پہ جو بات کی گئی ہے کہ حفاظت کرنا، وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے آگے با ادب کھڑے ہوں، یہاں پہ با ادب کھڑے ہونے کا بھی حکم ہے، یعنی اللہ کے حضور عاجزی اور ادب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ نیز ایسی کوئی فضول حرکت نہ کی جائے جو ادب کے خلاف ہو اور جو نماز کو باطل کر دینے والی ہو، توڑ دینے والی ہو۔ جیسے کیا ہو سکتا ہے کہ خواہ اپنے عادتاً اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے رہنا، ہلاتے رہنا، ہنسنا، بات کرنا،
کہیں کسی کی کوئی بات ہو رہی ہے اس پہ کان لگا دینا، کہیں کوئی مزاحیہ بات ہوئی تو اس پہ ہنسنا شروع کر دینا. تو ایسا کیا کر رہے ہیں کہ پھر یہ ساری جو نمازیں ہیں یہ اس کو ضائع کر دیتی ہے نماز کو. تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے، اللہ کے ہاں آگے با ادب کھڑے ہونا ہے، اور یہ احساس کرتے ہوئے کھڑے ہونا. دیکھیں کیا احساس ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے آگے پابند کر کے خشوع کے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے. دیکھیں آج ہم اپنی نمازوں پر اگر تھوڑا سا بھی جائزہ لیں اپنی نمازوں کا تو وہ خشوع سے خالی ہو چکی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخری زمانوں میں، یعنی ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی آدمی کی نماز میں خشوع نہیں ملے گا. تو آج ہم دیکھیں تو ہماری نمازیں ایسی ہی ہیں. ہارڈلی کوئی نماز ہماری ایسی ہوتی ہے جس میں ہم دنیاوی وسوسوں سے، خیالوں سے پیچھا چھڑا کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ہماری نمازیں خالی ہوتی ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. اور ساری سوچیں دنیا بھر کی، ساری بھولی ہوئی باتیں، ساری پریشانیاں، ابھی اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ سارے خیال جو ہے شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے. اور بس ہم جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے ہمیں یاد آتا ہے ہم تو نماز پڑھ رہے تھے. تو کیا کرنا ہے؟ خشوع کے لیے اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ میں کس کے آگے کھڑی ہوں، اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہوگا اور میں اللہ کے آگے ایسی ہی کھڑی ہوں گی. آج جیسی حاضری ہے کل حاضری بعین ہی ایسی ہوگی. آج دل میں جتنا خوف ہے کل تو دیکھیں، ایک قیامت کی دہشت کو دیکھ کر خوف تو پیدا ہونا فطری بات ہے، لیکن آج کی حاضری اگر اچھی ہے نا تو کل کی حاضری بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی روز قیامت کی. تو ان حاضریوں کو بہتر بنانا ہے، ادب سے کھڑے ہونا ہے، کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنے، ادھر ادھر نظریں نہیں دوڑانے. دیکھیں شیطان چاہتا ہے کہ ہماری نمازوں کو چوری کر لے، یہ اس کی چوری ہے، اور ہمارا حصہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اگر کبھی نظر ادھر ادھر اٹھا لی. کہ نظروں کو ادھر ہی رکھیں جہاں پر رکھنے کا حکم ہے. کپڑوں کو بار بار سنوارتے نہ رہیں، دوپٹہ اگر تھوڑا سا ہل گیا ہے تو اس کو درست نہ کرتے رہیں، یا پھر اپنے کسی نہ کسی ہاتھوں کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے. تو اس چیز سے بچنا ہے. تاکید کی گئی ہے کس چیز کی؟ نماز کی حفاظت کی. تو یہ بھی نماز کی حفاظت میں شامل ہے کہ میں اور آپ کوئی ایکسٹرا ایسی چیز نہ کریں جس سے نماز ہماری باطل ہو جائے. کیونکہ ہم تو یہ گمان کر کے اٹھ گئے ہیں نا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ وہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ کر 60 سال کی نمازیں اللہ کے حضور لے کر آئے گا اور وہ ضائع کر دی جائیں گی، باطل کر دی جائیں گی، اس کے منہ پر مار دی جائیں گی. اور کیا ہوگا؟ 60 سال اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یعنی مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں 60 سال وہ نمازیں پڑھ کے آیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے کبھی اپنا رکوع نہیں پورا کیا تھا، کبھی اپنا سجدہ پورا نہیں کیا تھا، کبھی یعنی کہ جلسے میں صحیح نہیں بیٹھا، یعنی ایک جلدی کی عجلت کی نماز. تو آج دیکھیں ہمیں عجلت ہوتی ہے نا، شیطان بڑا جلدی ہمارے ذکر، بعد والا ذکر تو ہمیں کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اس کے بعد ہمیں 100 کام بیچ میں یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. اتحیات میں آتے ہیں اور ہمیں کام یاد آتا ہے کہ میں نے اس کے بعد تو یہ کرنا تھا. بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ذکر اذکار کے لیے. تو اسی طریقے سے نمازیں بھی چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جلدی جلدی اٹھک بیٹھک شروع ہو جاتی ہے، ٹکرے مارنا شروع ہو جاتے ہیں سجدے کے نام پہ. تو ایسی نمازوں سے بچنا ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے، تاکید کی گئی ہے. مسلم کی روایت میں اضافہ ہے، یا یہاں پہ یہ مسلم کی روایت تھی کہ یہ جو نماز کو توڑ دینے والی بات ہے نا. اچھا، مسلم میں روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا گیا کہ چپ چاپ سکون سے کھڑے ہوں، اور باتیں کرنے سے بھی منع کر دیا گیا. یعنی جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی نا تو صحابہ کرام بھی کبھی نظر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو تاکید کر دی گئی، اور صحابہ نے فوراً اس آیت کو لیا، اپنے عمل میں ڈالا، پھر وہ کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ پرندے بھی آ کر بیٹھ جائے، یعنی اتنی دیر ان کا رکوع ہوتا تھا. یہ پرندے بھی محسوس کرتے تھے کہ شاید یہ کوئی ساکت چیز ہے تو ہم اس پہ آ کے بیٹھ جائیں. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تو نماز کے آخر میں دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے، یعنی ہاتھ سے السلام کرتے تھے. یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارے کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، یعنی ایسا کیوں کرتے ہو؟ منع کیا گیا. تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم قعدہ میں اپنے رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیا کرو. یعنی سلام کا یہ طریقہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے جیسے کسی سے مصافحہ کیا جاتا ہے، اس طرح نہیں، صرف دائیں بائیں جیسے اب ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس طرح کر لیا کرو. پھر صحابہ کو یہ تاکید کی گئی.
اس کے علاوہ صفیں درست کرنے اور مل کر کھڑا رہنے کی بھی کافی زیادہ تاکید ہے، یہ بھی نماز کی حفاظت میں شامل ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، یعنی ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہو، تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو۔ پھر آپ نے ایک دفعہ ہلکا باندھے دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ الگ الگ کیوں ہوتے ہو؟ یعنی صحابہ کرام الگ الگ گروہ بنا کے ہلکا بنا کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم لوگ الگ الگ کھڑے ہو کر کیوں نماز پڑھتے ہو، ایک جماعت کیوں نہیں کرتے؟ پھر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں اس طرح باندھا کرو جیسے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ رہتے ہیں، اور سب سے پہلے اگلی صف پورا کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو۔ تو دیکھیں صفوں کی پابندی کا بھی حکم ہے کہ صفیں بنائی جائیں، لیکن اگر فرض کریں خواتین نماز تراویح کے دوران جاتی ہیں یا جمعے کی نماز میں مسجد جاتی ہیں، ویسے تو ان کو گھر پر پڑھنے کی ان کی افضل نماز گھر میں ہی ہے، لیکن اگر وہاں جا کر تراویح یا جمعے کی نماز ادا کرتی ہیں تو عورتوں کی سب سے بہترین صف ان کی پچھلی صف ہوتی ہے، مردوں کی سب سے بہترین صف ان کی اگلی صف کہلاتی ہے، اگلی صف ہوتی ہے، اور اس کو سب سے پہلے مکمل کرنے کا حکم ہے۔ تو عورتوں کی صف جو ہے وہ سب سے بہترین جو ہے، اگر صف بنائی گئی ہے مسجد میں تو وہ پچھلی سب سے آخری صف سب سے بہترین صف ہے، کیونکہ وہ مردوں سے دور ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں نماز کے دوران کون کون سے کام کرنا جائز یا ضروری ہیں، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے کام باطل تو کر دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے کام کیے بھی جا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حدیث سے دیکھتے ہیں، حدیث کی روشنی میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے لوگوں میں صلح کرانے گئے، ظہر کا وقت ہو گیا تو تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ نماز پڑھانی شروع کر دی، یعنی امامت کروا لی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس پہنچ گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تالی بجائی، جس سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فوراً متوجہ ہو گئے، کیونکہ تالی بجائی صحابہ نے ان کو جو ہے وہ ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے پیچھے دیکھا، یعنی حضرت ابو بکر نے پیچھے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا، لیکن حضرت ابو بکر کیونکہ اتنا زیادہ تعظیم تھی، اتنا زیادہ ادب تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ یعنی وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں موجود ہیں اور میں امامت کراؤں؟ تو پھر وہ فوراً پیچھے ہو گئے۔ پھر نماز کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے، مرد سبحان اللہ کہہ لیا کریں، کیونکہ دیکھیں اس وقت خواتین بھی جاتی تھی نا، نماز پڑھا کرتی تھیں، تو اگر امام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے قرات میں یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو مرد کیا کریں گے؟ آواز بلند سبحان اللہ کہیں گی، تاکہ فوراً امام کو یا اندازہ ہو جائے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اور خواتین کے لیے تالی بجانا، یعنی تالی سے مراد یہ نہیں کہ جیسے تالی بجاتے ہیں دونوں ہاتھ ایسے کر کے، نہیں، جیسے آپ نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے نا قیام میں، ایک ہاتھ دوسرے پر رکھا ہوتا ہے تو وہیں سے اس کو ہلکا سا ایسے ٹیپ کریں گی، یہ ہے تالی، باقاعدہ تالی کا حکم نہیں ہے۔ تو عورت جو ہے وہ اس طریقے سے تالی بجا کر متوجہ کرے گی اگر قرات میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے گا دوسری کیا چیز ہے، اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو، یعنی کون سی حرکت مزید کی جا سکتی ہے نماز میں، کہ اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو تو نمازی اپنے سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھا سکتا ہے، یعنی اس وقت وہ یہ حرکت کر سکتا ہے کہ اس کی پیشانی جل جائے گی، تپ رہی ہے، ظاہر ہے اس کو نقصان پہنچے گا، تو کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی کپڑا پڑا ہے تو وہ جو ہے زیادہ ادھر ادھر دیکھے بغیر اس کپڑے کو اپنے آگے بچھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے، یعنی تہجد کی نماز جو گھر میں پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل، تو میں اپنے پاؤں لمبے کیے ہوئے ہوتی تھی، تو سجدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں لمبے کر لیتی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں وہ حجرہ کتنا چھوٹا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اما عائشہ کے ساتھ جہاں رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا، وہ راوی ہیں اس کی، انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے بتایا کہ یعنی اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ پاؤں پھیلا لیں، تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تو لمبا ہوتا تھا، تو جب وہ سجدہ کرنے لگتے تھے تو وہ ہاتھ سے ان کو
ہاتھ لگاتے تھے ان کے پیروں پہ تو وہ پاؤں سمیٹ لیتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے قیام کے لیے، تو پھر وہ پاؤں پھر پھیلا لیتی تھی. تو یہ تھا، یہ کیفیت ایسی ہے جس کی اجازت بھی ہے. یہ ہمیں سنت سے بھی پتہ چل گئی، حضرت عائشہ کی حدیث سے بھی پتہ چل گئی. اس کے علاوہ آگے حدیث میں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا ابن عباس اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے ہاں ایک رات ٹھہرے. انہی کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی اس دن جب وہ ٹھہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے. یہ دیکھ کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر بائیں طرف کھڑے ہو گئے، نماز میں شامل ہو گئے کہ میں بھی ان کے ساتھ نا اسی جماعت پہ قیام اللیل کر لیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر ان کے دائیں کان کو مروڑا، یعنی ہلکی سی سرزنش کی. ایسا نہیں تھا کہ مروڑ کے کچھ سزا دے رہے تھے. پھر انہیں پکڑ کے پیچھے کی طرف سے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا. یعنی اتنی موومنٹ کی جا سکتی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. کیونکہ دیکھیں جب دو لوگ جماعت کرواتے ہیں نا، جماعت دو یا دو سے زائد لوگوں کی ہوتی ہے، تو جب دو لوگ جماعت کرائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا کہ امام آگے جا کے کھڑا ہو جائے، وہ پھر ساتھ کھڑا ہوتا ہے صف میں. یعنی کہ دو لوگ آپس میں اکٹھے ہی کھڑے ہوتے، تو امام کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ دوسرا مقتدی جو ہے وہ ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر نفلی نماز کے دوران والدہ یا والد پکارے تو نماز کو توڑ کر بھی ان کی بات کو سننا چاہیے. نفل نماز اگر آپ نوافل ادا کر رہے ہیں، دیکھیں والدین اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کتنی تعظیم ہے، کتنی زیادہ ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو والدہ آواز دیں کسی کام سے ضروری. اور ایسے نہیں کہ ویسے ہی وہ کسی اس کے لیے بلا رہے ہیں، تو اگر کوئی ضروری کام ہے، آپ جانتے ہیں کوئی مریض ہیں، کوئی ان کو ضرورت انتہائی پیش آ گئی، انہوں نے آپ کو پکارا ہے، تو نماز توڑ کر بھی ان کی بات سننی چاہیے. سورۃ الانفال میں اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ تفصیل. اس کے علاوہ ارزق بن قیس کہتے ہیں کہ ہم اہواز میں، یعنی اہواز کوئی جگہ ہے، وہاں پہ خارجیوں سے جنگ میں مصروف تھے کہ ایک صحابی ابو برزہ اسلمی اپنے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں سنبھال کر نماز پڑھنے لگے. گھوڑا لگام کھینچنے لگا اور ابو برزہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ہو لیے. یہ دیکھ کر ایک خارجی کہنے لگا، یا اللہ بوڑھے کا ستیہ ناز کر، یعنی یہ خارجی کے الفاظ تھے. جب ابو برزہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے اس خارجی سے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 یا 8 جہاد کیے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر آسانی کیا کرتے تھے، اور مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ میں اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں کہ جہاں وہ چلا جائے اور میں مصیبت میں پڑ جاؤں. یعنی اس حد تک انہوں نے وہ موومنٹ کر لی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی انہوں نے یہ موومنٹ کی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں نماز میں، اتنی موومنٹ جو ہے وہ دین میں آسانی جو ہے وہ کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک مزید دین میں آسانی کی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے لمبا کر دوں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، یعنی صف میں جب خواتین بھی ساتھ نماز پڑھی ہوتی تھی نا صف میں، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پر کیسی چوٹ پڑتی ہے. سبحان اللہ، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، یہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہم پر کی گئی ہے. ہم اسلام کو بغیر نالج کے جب لیتے ہیں تو ہم اسلام کو بہت اسٹرکٹ ریلیجن سمجھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب خواتین صفوں میں ہوتی تھی صحابیات، تو اگر کوئی بچہ روتا تھا تو فوراً نماز کو مختصر کر لیا کرتے تھے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص جو سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی. جب رکوع کرتے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے، اور جب سجدے سے فارغ ہو جاتے تو کھڑے ہوتے تو انہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیتے تھے. سبحان اللہ، یعنی یہ ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے کہ جب بچے ساتھ ہوں تو پھر خواتین بھی جو ہیں ایسے نماز پڑھ سکتی ہیں.
اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے. یعنی اتنی موومنٹ کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس کی حفاظت میں فرق نہیں آتا. یہ انتہائی ضرورتیں ہیں، اور اسلام جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو یا کہیں پہ کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو پھر کیا کریں، اتنی چھوٹی چھوٹی. لیکن یہ جو بلا ضرورت کپڑے سنوارنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ التفات کرنے سے منع کیا گیا. تو یہ ہمارا ریلیجن ہے، اور یہ ہماری آسانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہیں اور جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں. آگے جو ہے آیت پھر انشاءاللہ چلیں اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، رکوع ہمارا مکمل ہو جائے گا. پھر آگے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. نہیں، اس سے پہلے آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی نماز خوف کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم حالت خوف میں ہو، یعنی جنگ کی حالت میں ہو، تو پھر خواہ پیدل ہو یا سوار ہو، جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لو. مگر جب امن میسر آئے تو اللہ کو اسی طریقے پر یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے. دیکھیں نماز خوف کا طریقہ جو ہے وہ بھی بتا دیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی ریلیکسیشن دی ہے. یہ نہیں کہا کہ جنگ میں اگر ہو گئے نماز پوری اسی طریقے سے کانسنٹریٹ کر کے پڑھو، چاہے جو ہے دیکھیں نقصان جو ہے وہ دشمن پہنچا دے تو دشمن سے جو ہے وہ انسان بچ سکتا ہے. نماز خوف پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ نماز خوف کیسے پڑھیں، یعنی یہ اسلام میں ہے کہ نماز خوف پڑھی جا سکتی ہے جنگ کی حالت میں، تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں. امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، یعنی آدھے لوگ جو ہیں وہ صفوں میں شامل ہو جائیں اور آدھے لوگ جو ہیں وہ دشمن سے مقابلہ کرتے رہیں. امام انہیں ایک رکعت پڑھا دے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں، یعنی سارے لوگ ایک ساتھ شامل نہ ہو جائیں. جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ چکیں تو سرک کے پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی یعنی وہ ابھی جنگ لڑ رہے تھے وہ آگے آ جائیں، دوسرے مقابلہ کریں. اب وہ لوگ آگے آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں. اب ایک ایک رکعت ہو گئی. اب امام تو اپنی دونوں رکعت سے فارغ ہو گیا، یعنی امام تو سلام پھیر لے گا. اب یہ دونوں گروہ دوبارہ باری باری آ کر ایک ایک رکعت پڑھیں گے، یعنی باری باری اس طرح ڈیوائڈ کریں گے کہ کچھ لوگ دشمن سے لڑتے رہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باری باری آ کر اپنی ایک ایک رکعت کر کے 2 رکعت پوری کر لیں گے. اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے پیدل یا سواری پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس کی بھی رخصت ہے. منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف، اس کی بھی رخصت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانی جان جو ہے اس کی بہت زیادہ حرمت ہے. اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر جو ہے نا نماز یعنی مکمل نماز ادا کرنا اس کا حکم نہیں ہے، نماز کی حفاظت کا حکم ضرور ہے. اب آپ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں کہ جنگ کے میدان میں بھی ہمیں نماز معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ریلیکسیشن دے کے ہمیں طریقہ بتا دیا، چھوڑنی نہیں ہے نماز. کیا کرنا ہے اس کو مصلحت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لینا ہے نماز خوف کے طریقے پر. اور آج ہم اپنا حال دیکھیں، ہمیں تھوڑی سی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم نماز سب سے پہلے چھوڑ دیتے، بھول ہی جاتے ہیں. تو کتنی تاکید ہے ہمارے دین میں کہ نماز کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے دیکھیں علماء جو ہیں، جو مفسرین ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کی یہ راجے اور آپس میں ان کا اجماع ہے کہ اگر کوئی انسان جو جان بوجھ کر مکمل نمازیں اپنی چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ اس کو کافر کہا جاتا ہے ان کے نزدیک. اور ان کے نزدیک یہاں تک ہے بعض علماء کی رائے کہ ان کا نکاح بھی فسخ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے مومنہ عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ تارک نماز ہے، وہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ اسے ضروری سمجھتے ہیں. کفر میں کون داخل ہوگا جو نماز کو ضروری نہیں سمجھتا، جو کہ نماز پڑھتا ہی نہیں چھوڑتا ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، تو ان کو دعا کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. لیکن جو نماز کو ضروری سمجھے بغیر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو علماء تو اس پر کفر کا فتویٰ بھی دیتے ہیں. اور اس کے استدلال کیا لیتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مومن ہے یا کافر ہے. تو انتہائی تاکید ہے ہمیں کہ ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. کسی حال میں، کسی خوف میں ہو، کسی ڈپریشن میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی گیدرنگ میں ہو، کسی خوشی میں ہو، نماز نہیں چھوڑنی، اس کو ضرور ادا کرنا ہے. کسی سفر میں ہو، سفر کی نمازوں کا بھی طریقہ ہمیں مکمل پتہ چلتا ہے احادیث کے ذریعے قصر نمازوں کا.
پھر آگے فرمایا تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں موجود ہوں تو وہ اپنی بیویوں یعنی بیواؤں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ سال بھر انہیں نان و نفقہ دیا جائے گا، یعنی ان کا خرچہ دیا جائے گا، اور انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ یعنی آدمی وصیت کر دیں کہ اگر میں فوت ہو گیا، بیمار ہے، تو پھر میری بیوی کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکالا جائے گا اور خرچہ بھی دیا جائے گا۔ لیکن اگر ان عورتوں کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز ہو اور وہ خود گھر سے چلی جائیں تو تم پر کوئی گرفت نہیں، اور اللہ ہی صاحب اختیار اور اقتدار اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح مطلقہ یعنی طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہیے، اور یہ بات پرہیزگاروں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنے احکامات کھول کھول کر صاف بیان کرتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے، یعنی تم عقل سے کام لوگے۔ اب یہاں پہ بیوہ کے بارے میں ہے۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، یہ ابتدائے حکم جو ہے، یہ حکم، اس میں جو حکم دیا گیا اس آیت میں، یہ ابتدائے اسلام میں نازل ہوا تھا کہ 1 سال تک عورتیں اسی گھر میں رہیں گی، انہیں نکالا نہیں جائے گا اور نان نفقہ دیا جائے گا، اور مرتے وقت اپنی بیویوں کے متعلق اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جائیں گے۔ تو بعد میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید آیات آئیں اور بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر ہو گئی، تو پھر اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی یہ آیت قرآن میں لکھی تو گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت میں، کیونکہ یہ ایک وقت میں اس پر عمل بھی کیا گیا تھا، لیکن جب بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی عدت، تو پھر 1 سال کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اب بیوہ کے لیے یہ حکم ہوا، یعنی 4 مہینے 10 دن وہ عدت کرے گی۔ اسی طرح اور بیوہ کا جو ہے میراث میں حصہ مقرر کر دیا گیا۔ یہاں تو تھا نا کہ نان نفقہ 1 سال دینا ہے، جب بیوہ کا مقرر کر دیا گیا ہے میراث کی روح سے ترکہ یا حصہ، تو پھر خرچے کا حکم جو ہے، نان نفقہ کا حکم جو ہے وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ اب عورت کو حصہ ملے گا، یعنی جو شوہر جائیداد چھوڑ کر چلا گیا ہے اس میں اس کو پھر اس کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ دیا جائے گا۔ اب بیوہ کے لیے حکم ہے کہ وہ بس عدت کے گھر ایام جو ہے وہ اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے گی، پھر بعد میں وہ آزاد ہے۔ یعنی 4 مہینے 10 دن کے بعد اس پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ تم یہیں پہ رہو گی، تم نے جانا نہیں ہے، پابند کیا جاتا ہے نا۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے کیسز بھی ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے تو تم یہاں سے اب جا ہی نہیں سکتی، ہل ہی نہیں سکتی یہاں سے، تو کیا ہے وہ آزاد ہے۔ اور اس دوران نان و نفقہ بھی وارثوں کے ذمے اور ترکے میں سے ہی اور ترکہ بھی ہوگا، یعنی جو نان نفقہ دیں گے نا، وہ جو اس کا عورت کا حصہ ہے 4 مہینے 10 دن، اس کو اس میں سے جو حصہ ہے وہ دیا جائے گا، اور سال بھر کے خرچے کا مسئلہ میراث میں حصہ ملنے سے حل ہو گیا۔ یعنی اگر مرد کے پاس بہت دولت ہے تو عورت کے لیے، بیوہ کے لیے جو حصہ مقرر کیا گیا وہ اسے دیا جائے گا، اور وہی وہ اس کو نان نفقے کے طور پہ ان 4 مہینے 10 دن میں بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ مطلقہ کے بارے میں بھی ہے، طلاق یافتہ کے بارے میں بھی اگلی آیت میں جو بتایا گیا تھا، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی مطلقہ عورتوں کو بھی کچھ اچھے طریقے سے دے کر رخصت کرو، معروف طریقے سے۔ یہ متقی اللہ کے ڈرنے والوں پر حق ہے، لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور کیونکہ دیکھیں ایک عورت نے وقت گزارا ہے، مرد نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، بینیفٹ لیا ہے، بچے بھی ہو گئے، بعض اوقات تو ایسے کنڈیشنز ہو جاتی ہیں، کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، آدھی آدھی زندگیاں گزر جاتی ہیں، تو اگر طلاق دی ہے تو ان کو رخصت کرنے کا حکم جو ہے وہ مطلقہ کے لیے بھی ہے، اور یہ صرف ایسی مطلقہ کے لیے ہے طلاق کے وقت کچھ دے دلانے کا جس کا نہ تو حق مہر مقرر ہوا ہو، نہ ہی اس نے خاوند سے صحبت کی ہو، لیکن اس کے علاوہ جو مکمل مہر ہے، مکمل جو حصہ ہے مہر، تو ان کو دیا جائے گا، لیکن معروف طریقے سے ان کو بھی دیا جائے گا جن کے ساتھ جو ہے مکمل صحبت بھی کر لی ہے، ان کے ساتھ رہے بھی ہیں۔ تو اسی بات کو جو ہے وہ آگے بھی ریپیٹ کیا گیا ہے جیسے پیچھے ریپیٹ کیا گیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، ہم نے آج یہ سارے مسائل پڑھے ہیں۔ ان سارے مسائل، یہ ایک معاشرتی آئلی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، ان سے متعلق احکام دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ان آیات میں بھی فرمایا اور یہاں بھی فرمایا کہ یہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے گئے۔ کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم اس معاملے میں کیا کریں، شریعت نے تو ہمیں کچھ بتایا نہیں۔ کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رائٹ کو ریزرو کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حکم دے دیا ہے، تو کیا کرنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس میں گنجائشیں نہیں نکالی جائیں گی جو ڈرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں گنجائشیں وہ نکالتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔
ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا خوف ہوتا ہے کہ اچھا اب حکم کو مکمل کیسے توڑیں، تو کسی ایسے علماء سو کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کے فتوے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم میں گنجائشیں نہیں نکالنی، ہیلے نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کیا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو دلوں میں گزر رہا ہے، جو ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی نگرانی کا احساس رکھنا ہے، نہ گنجائشیں نکالنی ہے، نہ اپنی مرضیاں کرنی ہیں۔ تو دیکھیں، علم حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا علم اور فہم حاصل کرنا کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ ہر ہر ایک پر، مومن مرد اور عورت پر کیوں فرض ہے وہ؟ اس لیے کہ اسے پتا تو ہو کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اسے یہ تمام معاملات میں رہنمائی تو مل جائے، اسے حلال حرام کا فرق تو پتہ چل جائے، اسے اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کا علم تو ہو جائے، تاکہ پھر وہ اللہ کے ہاں، کیونکہ دیکھیں پیشی حاضری تو میری اور آپ کی اور ان سب کی بھی ہونی ہے جنہوں نے قرآن کو کبھی ہاتھ لگا کر یا ترجمہ تفہیم کبھی اس کی طرف آ کر بھی نہیں دیکھا، جنہیں زندگیاں جو ہیں ان کی مصروفیات جو ہیں وہ مہلت ہی نہیں دیتی، جو زندگیوں میں اس قدر الجھے اور پھنسے ہوئے ہیں کہ جب جائیں گے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ کیا بتائیں گے؟ تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا، علم حاصل کرنے کا، حلال حرام کا، اللہ کی حدوں کا، اللہ کے احکامات کا علم حاصل کرنے کا جو یہ فرض ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی۔ اور جب ہم ان چیزوں کو جان لیتے ہیں تو اسے دوسروں تک پہنچانا بھی، کیونکہ میں اور آپ امت وسط ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کے وارث ہیں، اس کتاب کے وارث ہیں میں اور آپ۔ تو ان احکامات کو دوسروں تک بھی پہنچانا، حق کے ساتھ ان کی معرفت حاصل کرنا، پھر سے آگے پہنچانا ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے دل پر جما دے، اس کے لیے ہمارے دلوں کو، ہمارے عملوں کو، ہماری سوچوں کو کھول دے، ہمیں تقوی کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے توفیق عطا فرما دے، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کی نگرانی کا احساس رکھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے زندگی کا کوئی معاملہ ہے، چاہے انفرادی طور پہ ہے، اجتماعی طور پہ ہے، میں اور آپ تنہا ہوں یا میں اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، اپنے خاندان کے ساتھ ہوں، کوئی بھی معاملہ کریں، ہمیشہ یہ احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس پہ درگزر فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق کے ساتھ مزید اس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم کو اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔